السلام علیکم. ابھی جو میرے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں وہ تقریباً ایک کلاس سے ہیں. تو چونکہ میں نے آج اگر آپ نے دیکھا ہو, اگر اس کو پتا ہو کہ ٹاپک تھا, اس میں ہم نے کلاس ڈفرینسز کی بات کی تھی. کلاس ڈفرینسز تو اس وقت آپ اس پہ بات کرتے ہیں جب آپ کلاسز کو سامنے بھی دکھا سکیں کہ اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں. جیسے تو ایک ہی کلاس بیٹھی ہے, اس لیے یہ کہیں گفتگو زیادہ انٹلیکچوئل نہ ہو جائے. یہ میں چاہتا ہوں اس گفتگو کا جو ایک رشتہ ہے وہ زمین کے ساتھ جڑا رہے. اور جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو ہم مزدور اور کسان کی بات کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ زمین پہ کام وہی کرتے ہیں, یا زمین سے نکلنے والی چیزوں سے جو چیزیں بنتی ہیں ان چیزوں کو بھی وہی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں 50% جو ورک فورس ہے, بلکہ کچھ لوگ 55 کہتے ہیں, وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے, ایگریکلچرل ورک فورس ہے. اور وہ ایک ریئلٹی ہے. اگر آپ لاہور سے نکلیں, ایک کوئی بھی سڑک لے لیں, ملتان روڈ لے لیں, یا جی ڈی روڈ پہ چلے جائیں, یا رسول کی طرف چل پڑیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے ارد گرد سروے کی چیز ہے, ہر طرف نظر آئے گی آپ کو. انسان نہیں, انسان تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ادھر بھی نظر آتے ہیں آپ کو, ماڈ ٹاؤن میں بھی, اور ڈیفینس میں بھی, اور گلبرگ میں بھی, اور پھر بھاٹی گیٹ میں بھی, اور سمن آباد میں بھی. لیکن یہ تو لاہور ہے نا. جب آپ لاہور سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ ہے غربت, محرومی, پسماندگی, بے چارگی, مجبوری. یہ آپ کو بالکل ہانٹ کر دیا. اگر آپ اس کو فیل کرنا چاہیں, اگر آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں اور آپ سوچیں کہ یہ جو ہے یہ بھی انسان ہے, ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, 2 بازو ہیں, اور ان کا بھی دل اندر دھڑکتا ہے, اسی طرح خون بھی دوڑتا ہے بھی رگوں میں سرخ رنگ کا. ان کو بھی روز کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے, ان کو آکسیجن بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے, ان کو جس طرح جو ہماری ضروریات ہے زندگی وہ سب ان کو چاہیے. لیکن آکسیجن کے علاوہ ان کو اور کچھ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نہیں ملتا. ان کو بہت اسکیرسٹی میں ملتا ہے, بہت تھوڑی مقدار میں. وہ جو تھوڑی مقدار ہوتی ہے وہ متعین کون کرتے ہیں؟ وہ پاکستان نہیں, صرف پوری دنیا کے تمام جو ممالک ہیں, ان کی جو رولنگ کلاسز ہوتی ہیں وہ متعین کرتی ہیں, ان کی زندگی کو خود متعین کرتی ہیں. مطلب یہ لوگ اپنے لیے کچھ متعین نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جب ہم منیمم ویج کہتے ہیں, منیمم ویج, تو ہم لا پاس کرتے ہیں کہ منیمم ویج یہ ہوگی. تو وہ جو لوگ منیمم ویج لیتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے. تو ان کی زندگیوں کا فیصلہ رولنگ کلاس کرتی ہے. 55 میں نے آپ کو کہا % آپ کی ایگریکلچرل فورس ہے. پاکستان میں تقریباً 17% لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریل ورکرز ہیں, جن کو کلاسیکل ٹرمینالوجی میں ہم ان کو پرولیٹیریٹ کہتے ہیں. پرولیٹیریٹ کون ہوتے ہیں؟ جو زمین سے جو تانبا, لوہا, اس طرح کی تمام چیزیں نکلتی ہیں, ان سے جو مشینز بنتی ہیں, اور مشین سے جو کام کرتے ہیں, اور ان مشینز پہ کام کر کے وہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. جیسے اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری بنائی بھی کسی مزدور نے ہیں اور لگائی بھی کسی مزدور نے ہے. ہم میں سے کس نے نہیں لگائی, اس کلاس نے نہیں لگائی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بھی جو ہے نا, عدیل صاحب نے جب یہ کہا ہوگا نا, یار مجھے اس طرح کی چیز چاہیے, تو انہوں نے خود نہیں بنائی ہوگی. بڑا مشکل کام ہے. یہ کس نے بنائی اپنے ہاتھ سے, اس نے اس کو سیدھا جوڑا, پہ نیچے جوڑا, اور جا کے رکھ دی. آپ کے نیچے جو قالین بچھا ہوا ہے, اس کو جوڑنے, بنانے سے جوڑنے تک یہاں پہ جو جس گلو سے اس کو جوڑا گیا, یہ سارا کسی محنت کش نے کیا. اس کی سفیدی, اس کمرے کی, اس کا جو پنکھا ہے, اس کی جو اسپیکر ہیں, ان کی انسٹالیشن آخری چیز ہے. سب سے پہلے یہ بنے ہیں, یہ جہاں سے بنے ہیں, جہاں سے بن کے ادھر لگے ہیں, یہ اس میں آپ لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ان کو ہم کہتے ہیں پرولیٹیریٹ. یہ لوگ ہوتے ہیں جو ورکرز ہوتے ہیں, جو کام کرتے ہیں ویجز کے اوپر, ان ویجز پہ جن کو کم از کم زندگی جو ہے, ان کا سرخ رنگ کا جو خون ہے جو دوڑتا ہے, وہ اس کی ضمانت کچھ کھانا, کچھ کپڑے, اور کچھ چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ, پان کھا لیا, ایک گھٹیا درجے کا سگریٹ پی لیا, تو اس طرح کی انٹرٹینمنٹ مل جائے تو ان کی زندگی چلتی رہے. نہ ان کا بچہ اسکول جاتا ہے,
اور اگر جاتا ہے تو بہت برے اسکول میں جاتا ہے. وہ اس لیے اسکول میں جاتا ہے کہ اگلی نسل جو اس کی ہے وہ اس کا بچہ پھر بھی مزدور رہے گا لیکن تھوڑا بہتر مزدور ہوگا. لیکن وہ بہتر مزدور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے, لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو وہی رہتی ہے اس کے بعد کی ہے, کیونکہ انفلیشن, مہنگائی, اتنا کچھ جو ہے آخر کا اس کلاس کو وہیں پہ رکھتی ہے, اوپر نہیں آنے دیتی. تو ایسے لوگوں کو ہم زندہ رکھتے ہیں, اس کو ہم ورکنگ کلاس کہتے ہیں. ہر ملک میں ورکنگ کلاس ہوتی ہے. ورکنگ کلاس ہوتی ہے وہ میجورٹی میں ہوتی ہے. وہ کوئی تھرڈ ورلڈ میں تو وہ 85% بھی ہوتی ہے, 90% بھی ہوتی ہے. اور جو فرسٹ ورلڈ ہے اس میں اس ورکنگ کلاس کو مڈل کلاس کہہ کے کہا جاتا ہے کہ یہ ورکنگ کلاس ہے, لیکن یہ اصل مڈل کلاس ہے. تو وہ مڈل کلاس جو ہے ادھر تو 95% بھی ہوتی ہے. اگر آپ ورکنگ کلاس کے سارے بڑے سارے مختلف سیکشنز کو لے لیں تو 95% بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسیشن جب ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک آکوپائی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. یہ تو آپ کو پتا ہوگا, آپ نے سوشل میڈیا میں بھی پڑھا ہوگا. تو اس میں وہ ایک بات کرتے تھے کہ 99%, وہ کہتے تھے کہ 1% اگینسٹ 99%. تو وہ تو 99% کو بھی ورکنگ کلاس کہتے ہیں. اب ورکنگ کلاس کس طرح ڈیفائن ہوتی ہے؟ پہلے تو میں نے آپ سے کہا جس طرح کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے پیسوں میں زندہ رہتے ہیں جتنے پیسوں میں صرف ان کی سانس چلتی رہے اور وہ کام کرتے رہے. موٹیلٹی ریٹ بھی ان کا کام ہوتا ہے, مطلب اس پہ آگے وہ ان کی جو ایجز ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں. تھرڈ ورلڈ میں تو کافی تھوڑی ہوتی ہیں. ہم جب اپنی ایوریج ایج لیتے ہیں پاکستان کی تو اس میں سب سے کم ایج ان لوگوں کی ہوتی ہے ورکنگ کلاس کی. اچھا ایک میں اور بات بتا دوں کیونکہ میں اس پہ واپس آنے سے پہلے کہ آج کل پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہم جب پرولیٹیریٹ کہتے تھے تو ہم کہتے تھے انڈسٹریل ورکر. لیکن اب پچھلے کچھ 60-70 سال میں ایک نئی کھیپ بنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سروس انڈسٹری ورکر. مطلب اس میں جیسے پی آئی اے کے اندر جو جابس کرتے ہیں لوگ وہ کوئی مشین پہ کھڑے ہو کے چیز نہیں بناتے, پروڈیوس نہیں کرتے, لیکن وہ اپنی سروسز دیتے ہیں. تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. وہ باقی کے ہیں 17% اور 50% اگر آپ نکال دیں تو یہ بنتے ہیں کتنے 67, اور اگر آپ 55 کر لیں تو یہ 72 ہو جائیں گے. باقی جو ہے وہ سروس انڈسٹری کے ورکرز ہم سمجھ لیتے ہیں. ویسے تو انمپلائمنٹ بہت ہے پاکستان میں, لیکن ہم ویسے ہی ایک فرض کر رہے ہیں. تو ورکنگ کلاس ڈیفائن کیسے ہوتی ہے؟ ورکنگ کلاس ڈیفائن ایسے ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کا سیاسی, معاشی اور سماجی کوئی رول سوسائٹی میں نہ ہو. کس حوالے سے؟ جب سوسائٹی میں رولز بنے, ریگولیشنز بنے, سوسائٹی میں لاز بنائے جائیں, ان کو امپلیمنٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کے اندر نہ ہو. اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ورکنگ کلاس صرف ووٹ دیتی ہے. ووٹ جب وہ ووٹ لیا جاتا تھا کہ ووٹ دے دیتی ہے اس پارٹی کو, تو اس پارٹی کو, اس پارٹی کو, تو اس پارٹی کو, لیکن اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا باقی کسی بھی چیز میں, کیونکہ وہ کام کرنے والے لوگ ہیں. وہ نہ انتظامی امور میں ہوتے ہیں, نہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لاس بنا سکتے ہیں, نہ وہ پولیس میں ہوتے ہیں, نہ وہ پولیس میں سے ہوتے ہیں, لیکن پولیس میں بھی وہ لوگ ورکرز ہی ہوتے ہیں. ورکنگ کلاس ہوتی ہے جس کا کوئی رول نہیں ہوتا سیاست میں اور معیشت میں اور ایون معاشرت میں. وہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے اس حوالے سے, وہ صرف کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم ان کے کام کرنے کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت سوچیں صرف کہ یہ ایک کمرہ نہیں ہے, اس طرح کے لاکھوں کروڑوں کمرے ہیں پاکستان میں, ایک بھی آپ نے نہیں بنایا. یہ سارا ورکنگ کلاس نے بنائے ہیں. مطلب سوچے تو نہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں, آپ ان کو جانتے ہیں. اور پلمبر آیا, یار اس کو یہ کرا لو, وہ مزدور لگے ہوئے ادھر ٹھیک کر رہے ہیں, دیوار گر گئی دیا, وہ ہمارا سنک خراب ہو گیا, اس کا کچھ کام کرنا ہے. ہم ان کو اس طرح دیکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اور آپس کی بات ہے جب طبقاتی معاشرے ہوتے ہیں ان میں جب بہت زیادہ سنگدلی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو کمی ہے. کمی کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کرنے والا ہوتا ہے. مطلب پاکستان میں آپ کو صاف عام نظر آئے گا, مطلب کوئی بولے گا کہ وہ کمی کمین ہے. کمی کمین وہ ہوتا تھا جو کام کرتا تھا کسی کا, جو کام نہیں کرتے تھے وہ انجوائے کرتے تھے. انٹیلیجنشیا جو ہوتی ہے, انٹلیکچوئل کلاس جو ہوتی ہے, اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لیبر چونکہ نہیں کرنا چاہتی, لیبر نہیں کرنا چاہتی,
وہ لیبر جس پہ انسانی زندگی استوار ہوتی ہے. اگر یہ کمرہ نہیں بنے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی غلہ نہیں اگائے گا تو آپ کھائیں گے کیسے؟ اگر کوئی آپ کے کپڑے نہیں بنائے گا تو آپ پہنیں گے کیا؟ کیونکہ آپ نے سوچا ہے. لیکن انٹیلیجنس آپ کو پتا کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹا پڑھ لکھ لو نہیں تو کام کرنا پڑے گا. تو اس لیے سوسائٹی میں ایک خاص کلاس ڈیولپ ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے بھائی، ہمیں یہ کام نہیں کرنے. یہ سارے کمینوں والے چھوٹے موٹے یہ وہ موچی لوہار درزی یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہم ان کے ساتھ نہیں، ہمارے مطلب کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بڑے لوگ ہیں. تو طبقات جو ہے نا طبقات وہ جنم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں ایسا اکنامک پروسیس ہوتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اب تک کی، ہم ساری چیزوں کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں. جس سوسائٹی میں ایسا اکنامک پروسیس ہوتا ہے جو کہ کلاس بیسڈ ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پہ کلاس پروڈیوس کرتا ہے. اور وہ کلاسز کو صرف پروڈیوس نہیں کرتا، وہ کلاسز کو مینٹین بھی کرتا ہے، ریٹین بھی کرتا ہے، سسٹین بھی کرتا ہے. کیوں؟ بڑی سمپل سی بات ہے. ایک آدمی کی انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری چلاتا ہے، اس کو تو ورکر چاہیے. اگر ورکر نہیں ملے گا تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ تو ورکر اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ورکرز بھی ایسے جو کم سے کم پیسوں میں کام کریں. کیوں؟ کیونکہ سرمایہ داری کے اندر اصول یہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو پروفٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزدور کام کرے، اس کی ویجز دی جائیں، اوور ہیڈز کے سارے پیسے نکالے جائیں، جو مشین کے خرچ، مشین کو خریدا، مشین کو لگایا، انسٹالیشن کا خرچہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ڈال کے اوور ہیڈز بھی دے کے آخر کار جو پیسہ بچا وہ اس کا پروفٹ ہے. تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو بھی بزنس کرتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ ہم کرایہ اتنا زیادہ دیتے ہیں، مطلب جو اس پہ ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں دیتا پاکستان میں، ہولڈنگ ٹیکس نہیں دیتا کوئی بھی. اور وہ اس میں سارے لوگ شامل ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کرایہ دیتے ہیں، کیش دے دیتے ہیں، یا وہ کسی اور طریقے سے کام چلاتے ہیں، کم کرایہ دے کے باقی کیش دے دیتے ہیں. لیکن کرایہ جو ہے وہ 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی جگہ پہ جہاں پہ کام کرانا ہوتا ہے ورکر سے تو ورکر کو 10,000 روپئے دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کی اپنی پوری فیملی پالنی ہوتی ہے. کرایہ جا رہا ہے 3 لاکھ روپیہ، جب ایکسپینڈیچر بنایا جاتا ہے تو کرایہ 3 لاکھ ہے اور ورکر کے ہیں 5 ورکر تو 50,000، 10,000 روپے میں وہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں منیمم ویج ہے 12,000، 12,000 روپیز. صرف پختونخوا میں 15,000 ہے. وہ بھی سوچیں، انہوں نے بھی، ان کے بھی ہاتھ میں لرزش نہیں آئی جب انہوں نے 15,000 کی. وہ تو نیا پاکستان بنانے نکلے ہوئے ہیں نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 میں بھائی آرام سے رہ سکتے ہیں انسان، اور ان کے خیال میں رہ سکتے ہیں، اور وہ ان کے خیال میں رہتے ہیں اور رہیں گے. انہوں نے اگلے 5 سال کی پختونخوا میں 15,000 منیمم ویج کر دیا. کیوں؟ اکنامک سسٹم جو ہے پاکستان کے اندر وہ ضمانت اس چیز کی دیتا ہے تمام سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، کہ آپ لوگوں کا یہ ملک ہے، ہم ورکنگ کلاس کو اس طریقے سے رکھیں گے کہ آپ کے کام ہوتے رہے، جاگیردار کا بھی کام ہوتا رہے، سرمایہ دار کا بھی ہوتا رہے، تمام بزنس مین کا بھی ہوتا رہے. ورکنگ کلاس کے اوپر وہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم ورکنگ کلاس کے ساتھ کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. اور بلیو کریں تمام ملک ایسے ہی چلتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ ایک ہے پاکستان میں، پنجاب کے اندر ایک ادارہ ہے. اس کے اندر EOBI اور سوشل سیکورٹی کے پیسے تھے غریبوں کے. اور وہ یہ جو لوگ ہیں نا سارے یہ پرائیویٹ انڈسٹری کے ورکرز ہیں. پرائیویٹ انڈسٹری جتنی بھی ہے، فرض کریں نیسلے نہیں تو اس میں شاید نیسلے بھی آتا ہے، ہاں نیسلے آتا ہے، ملٹی نیشنل بھی آتی ہے، اس میں کوئی پیل آتا ہے پاکستانی کمپنی، لیکن پیل بھی آتا ہے، اس میں شیزان ہے، سب آتے ہیں. ان کے جو ورکرز ہیں ان کا ایک ویلفیئر بورڈ بنایا گیا ہے جو ان کے سوشل سیکورٹی اور EOBI فنڈز لیتا ہے، ان کے تنخواہوں میں سے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا کہ جو الیکٹریسٹی کا جو آپ کا معاملہ ہوا نا پاکستان میں، اور پیسے جو دیے گئے اور بڑی مشکل سے آخر کار آپ کو بجلی ملی، یہ ان کے پیسے اٹھا کے وہاں دے دیے گئے، ان ورکرز کے پیسے جو کہ کروڑوں کی تعداد ہے پنجاب میں، اور وہ ان کے پیسے ایسے دے دیے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو. پاکستان میں EOBI کے پیسے، اولڈ ایج بینیفٹس کے پیسے غریبوں کے ہمیشہ دیے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ہو. امیروں سے تو نہیں لے سکتے نا، امیروں سے کیسے دیں گے؟ امیروں سے ہم لے نہیں سکتے نا. دیکھیں DSP میرا رشتہ دار ہے، آرمی کا جنرل آپ کا رشتہ دار ہے، بریگیڈیئر اس کا رشتہ دار ہے، کرنل اس کا رشتہ دار ہے. تمام مڈل کلاس
اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ آپس میں جڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے تھوڑی پیسے لینے ہیں، وہ سارے لاس بناتے ہیں غریبوں کے لیے، تو غریبوں کے پیسے جہاں بھی پڑے ہوتے ہیں وہ آرام سے اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی ویسی سچویشن ہوتی ہیں وہاں پہ ان کا پیسہ جاتا ہے۔ طبقاتی جو ہے نا معاشرے، ان میں طبقات ہوتے ہی ہیں، اصل بات یہ ہے۔ سرمایہ داری نظام کی ہم کیوں بات کرتے ہیں اور ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو جانا چاہیے، ضرورت نہیں ہے، دنیا میں اتنی پروڈکشن ہے، دنیا کی پروڈکشن کا آپ کو پتہ ہے کتنی کولوسل ہے وہ، اور کیا اس کا میگنیچیوڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تو حیران ہو جائیں گے۔ اب مطلب دنیا کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے، دو طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بنیاد سرمایہ داری کی کوئی، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہے بھی، باقی رہ گئی ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں رہ گئی۔ پھر یہ کیوں چل رہا ہے، یہ کیوں پروفٹ کے لیے چل رہا ہے؟ میری توقع سے باہر ہے۔ پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے دنیا کی کہ اگر آج کی آٹومیشن جو بڑے عرصے سے رکی ہوئی ہے، کیپٹلزم نے خود روکی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اور ڈیولپمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف مت جاؤ کیونکہ پیسے نہیں ہیں اس کے لیے، پیسے نہیں، پلانڈ اکانومی نہیں ہے نا، تو وہ روکی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو آٹومیشن جتنی بھی ہے دنیا میں اس وقت، اور آٹومیشن کیا ہوتی ہے یہ میں پہلے تھوڑا ایکسپلین کروں۔ ایگریکلچر کے اندر امریکہ میں آٹومیٹڈ ہے سارا ان کا ایگریکلچر جو ہے وہ مشینز کے ذریعے ہوتا ہے۔ امریکہ میں 1% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر کے ساتھ ان کا لنک ہے، جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ صرف 1% سے کم ہے، اور اگر آپ ان تمام لوگوں کو ملائیں جو کہ اس پروڈکٹ ایگریکلچر پروڈکٹ کو سٹورز تک لے کے جاتی ہے، تو وہ 12% ٹوٹل بنتے ہیں، اب تو اسے بھی کم ہو گیا ہوگا، میں پہلے کی فگرز بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو امریکہ کی پوری سوسائٹی جو ہے اس میں ریٹیل تک جو یہ چیزیں جاتی ہیں 12% سے کم لوگ اس میں انوالوڈ ہیں۔ پاکستان میں 55% صرف وہ لوگ ہیں جو صرف اگاتے ہیں اور بناتے ہیں چیزیں جو ایگریکلچر پروڈکٹس، ہم ریٹیل کی بھی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ آٹومیشن سے ہوتا ہے، وہ ٹوٹل انڈسٹری مشینز کے اوپر چلتی ہے۔ تو اگر دنیا میں آٹومیشن ہو جائے اور دنیا میں آٹومیشن چھوڑے ہو جائے جو اس وقت ہے، تو دنیا کے اندر اتنے پیسے، اتنی غلہ ہے کہ آپ کھلا کے لوگوں کو آپ پروڈیوس آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دنیا میں اتنا کپڑا، اتنی گاڑی، اتنے فونز، اتنے اسپیکر، مطلب کچھ بھی چیزیں نہیں بن سکتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سے محروم رہ جائے۔ دنیا کی پروڈکٹیو کیپیسٹی یہ ہے، آپ ایک انسان کو 10 دفعہ کھلا سکتے ہیں، 10 دفعہ کوئی چیزیں دے سکتے ہیں۔ اتنی کولوسل جو ہے وہ مطلب ان کا صلاحیت ہے، پیداواری صلاحیت ہم کہتے ہیں جب ہم اسٹرکٹلی مارکسسٹ ٹرم سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ لفظ آتا ہے اس میں، تو میں اس میں بھی آ جاتا ہوں تھوڑا سا، لیکن بہرحال یہ بہت اچھا انہوں نے بولا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں ضرور عظیم صاحب جن کو آپ نے اچھا کیا بلا کے۔ تو ہم جو کہتے ہیں مینس آف پروڈکشن، ہم جو کہتے ہیں ٹولز آف پروڈکشن، ہم جو کہتے ہیں موڈ آف پروڈکشن، تو وہ ہم پیداوار کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیداواری صلاحیت جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں، کتنی تیزی سے کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں تک کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں اتنی زیادہ یہ صلاحیت کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے، تو پھر آپ دنیا میں کیوں لوگوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں چیزوں سے؟ اب وہ دنیا کا اصل کوشچن صرف ایک ہے، پروڈکشن نہیں ہے دنیا کا کوشچن، ڈسٹریبیوشن ہے۔ آپ نے دنیا میں صرف لوگوں تک پہنچانا ہے، بن تو ہر چیز رہی ہے، ہر چیز بن سکتی ہے، یہ ایسے معاشرے نہیں ہیں جہاں پہ بن نہیں سکتی۔ آپ کو پتا ہے آج دنیا میں 80 لوگ ہیں، صرف 80 جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ جتنی کہ دنیا کے 3.5 ارب لوگوں کے پاس ہے۔ 80 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، 80 مطلب ہم بھی تو کوئی 50-60 تو ہوں گے اس وقت، تو ہم 80 کر لیں تو 80 لوگ اس کمرے میں آ جائیں، آ سکتے ہیں آرام سے، تو وہ پوری دنیا کے 3.5 ارب لوگوں کے جتنی ان کے پاس دولت ہے۔ اچھا، دنیا کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کا یہ دوسرا رخ ہے۔ دنیا کے اندر ایکومولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ اتنی ہے کہ 100 لوگ جو ہیں، 100 لوگ صرف ان کی اینول انکم، ان کی 1 سال کی کمائی وہ اتنی ہے کہ وہ اس دنیا کی ساری پاورٹی کو 1 نہیں 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں، 1 نہیں 4 دفعہ ساری پاورٹی بڑا ملٹی ڈائمینشنل لفظ ہے، اس کے اندر غربت، یہ غربت ہے نا، اس کے اندر بھوک بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر
تعلیم بھی آ جاتی ہے, صحت بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو انسانی نیڈس ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواز بنتا ہے میرے سسٹم کا, اور یہ طبقات پہ چلتا ہے, یہ طبقات کے اندر اس طبقے کا خون چوستا ہے جو کہ سرپلس ویلیو پروڈیوس کرتا ہے. جب مارکس نے یہ تھیوری دی تھی, یہ 19ویں صدی کی بات ہے, تو مارکس نے جب یہ کہا کہ سرپلس ویلیو ہے اور یہ سرپلس ویلیو جو ہے یہ بناتا مزدور ہے, تو سرپلس ویلیو جب وہ بناتا ہے تو وہ سرپلس ویلیو ہی ہے جو بیسیکلی اس دنیا کے اندر ایکیومولیشن آف ویلتھ جو ہو رہی ہے, جو کیپٹل میں کنورٹ ہوتی ہے, وہ سارا سرپلس ویلیو. تو وہ کون بنا رہا ہے؟ مزدور بنا رہا ہے. تو اگر دنیا کے اندر مزدور ہی ہوں, صرف مزدور ہوں, سرمایہ دار نہ ہوں, تو دنیا جو ہے تو کلاس لیس ہو جائے گی, اور کلاس لیس دنیا ہوگی, نیڈز سب کی پوری ہوں گی, ریسورسز سب کے پاس ہوں گی, سب کے پاس ہر چیز نیسیسٹیز آف لائف ہوں گی. تو وہ کہتا تھا کہ ایسا معاشرہ کیوں نہیں ہو سکتا. بہت سے دوست یہ کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب سلیوری تھی دنیا میں, سلیوز تھے, ان کے پیروں اور ان کو پروڈکشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں کام کرتے تھے, اور ان میں سے ہزاروں مر بھی جاتے تھے. ہر سال لوگ مرے ہوتے تھے, ایون ٹرانسپورٹیشن کے وقت مر جاتے تھے. جب ان کو افریقہ سے لے کے آیا جاتا تھا تو وہ راستے میں مر جاتے تھے. تو وہ جو سارے لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے اسٹرگل کی, اور کئی جگہ تو انہوں نے منظم اسٹرگل کی, کئی جگہ ان کے لیے لوگوں نے اسٹرگل کی, جیسے سول رائٹس کی موومنٹس میں مڈل کلاس کے لوگوں نے, انٹیلیجنسیا نے ان کے لیے اسٹرگل کی. لیکن کئی جگہ وہ خود منظم ہوئے, انہوں نے لڑائی لڑی, وہ باقاعدہ لڑے اپنی آزادی کے لیے. تو کیا سلیوری ختم نہیں ہوئی دنیا میں؟ کیا وہ ایک موڈ آف پروڈکشن نہیں تھا؟ کیا وہ ایک پیداوار کا ایک خاص طریقہ نہیں تھا پیداوار کو بنانے کا؟ وہ تھا, تو وہ ختم ہو گیا. اب آج ہم اگر اس سلیب کو لے کے آ سکیں جو اس وقت تھا, اور اس کو یہاں پہ لے کے آئیں فیض گھر میں, اس کو یہاں بٹھائیں اور اسے کہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم مائنڈ سیٹ اس کا وہی ہو, تم بتاؤ کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں بیٹھ سکتا. آپ کہیں گے تم ادھر کیا کر کے آئے؟ وہ کہے گا کوئی بھی کام کروا لیں. جب اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے, اس میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی کسی کا سلیب نہیں ہوتا, تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. تو کیا وہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوا؟ کیا سلیوری ختم نہیں ہوئی؟ کیا دنیا میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جب سلیب کسی کو کہنا گالی بن گیا؟ کسی کو آدمی کسی کو سلیب کہتے تو وہ گالی ہوتی ہے اس کے لیے. اسی طرح مختلف موڈز آف پروڈکشن, مختلف مینز آف پروڈکشن دنیا میں رہے ہیں, اور اس کے حساب سے سوسائٹی استوار ہوئی ہے. وہ چاہے جاگیرداری نظام تھا, چاہے سلیوڈمز تھے, چاہے وہ کنگڈمز تھے, مونارکیز تھی, وہ سارے, اور چاہے اس سے پہلے قبیلے تھے, یہ سارے طبقاتی نظام تھے. سب کے سب انسانوں کا استحصال کرتے تھے تاکہ وہ انسان کام کریں, اور کچھ لوگ جو ہیں ان تک ایکیومولیشن آف ویلتھ ہو, اور پھر وہ لوگ لاز بنائیں, وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر مسلط کریں رولز اینڈ ریگولیشن, وہ بتائیں سوسائٹی کیسے چلے گی. تو آج تک یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک لیڈ بناتے ہیں. خود کون بناتا ہے؟ مزدور کسان ہر چیز پروڈیوس کرتا ہے, فراوانی میں وہ بنا کے مارکیٹ میں بھیجتا ہے, لوگ گھروں میں جا رہے ہیں سب, اور اس کے اوپر وہ بیٹھ کے لیڈ جو ہے وہ اسی پیسے پہ جو ادھر سے سرپلس ویلیو اس نے بنائی ہوتی ہے, وہ پروفٹ کے نام پہ یہ اپنے بینکوں میں ڈالتے ہیں, اور انڈسٹری بڑھاتے ہیں, اور زمینیں خریدتے ہیں, اور آخر کا پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں پہنچ کے یہ لوگ رول کرتے ہیں. تو یہ جب لوگ جو ہیں پھر ان لوگوں کو بتاتے ہیں جنہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تمہاری ویج اتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ, بنا ہو رہے ہیں. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, جو چیز بھی دنیا میں ہے وہ بنا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں اصل سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, کموڈیٹیز جو بنائی جا رہی ہیں, یا دنیا میں ان کو ادھر سے ادھر جو لے کے جا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, یا جو ان لوگوں کو تقسیم, ان چیزوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. کیا انڈسٹریز کے بغیر انڈسٹری چل سکتی ہے؟ بالکل چل سکتی ہے. کیا ورکر کے بغیر چل سکتی ہے؟ کبھی نہیں چل سکتی. تو انسان بنیادی طور پہ سب ورکرز ہیں جناب, سب کے سب ہم ورکرز ہیں. وہ جو جیسے ہوتا ہے نا بیس ہوتی ہیں, بیس, سب بیس کا ایک کام ہوتا ہے, وہ سب جاتی ہیں کام کرتی ہیں واپس آتی ہیں. ہم لوگوں نے کام بانٹے ہیں کلاس سسٹم کی وجہ سے. ہم لوگوں نے ایکیومولیشن آف ویلتھ اس طرح کی ہے کہ اس نے
لوگوں کو طاقتور اور امیر بنایا ہے. اس کے بعد سیکنڈ کلاس سٹیزن, پھر تھرڈ کلاس سٹیزن, ورکنگ کلاس, یہ سب ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا. ہم نے بتا دیا ڈویژن آف لیبر کی ہے ہم نے, ڈویژن آف لیبر. اور جو سب سے سخت لیبر ہے وہ مینول لیبر ہے, یا وہ لیبر ہے جس سے آپ پروڈکشن کے اندر پروسیس کی بات کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری ورکنگ کلاس کرتی ہے. باقی لیبر جو ہے وہ کہتے ہیں نا لو لیبر لاسٹ, وہ والی بھی لیبر ہے, مطلب انٹلیکچوئل لیبر بھی ہے, انٹیلیجنشیا جو لیبر کرتی ہے وہ بھی ہے, پروفیسرز بھی کرتے ہیں, سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں, یہ بھی لیبر ہے. لیکن اس کا تعلق عزت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق سوسائٹی میں خاص اپ گریڈیشن کے ساتھ ہے کہ آپ اگر پروفیسر بن گئے تو آپ بڑے زبردست آدمی ہیں, اگر آپ فیکٹری میں کام کرتے تو آپ بالکل فارغ آدمی ہیں. ہم الٹی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اصل تو وہ آدمی سب سے امپورٹنٹ ہے. اس آدمی کی لڑائی کون لڑے گا؟ کیا وہ آدمی نہیں ہے؟ وہ تو ہے. کیا ریئلٹی میں نہیں آپ دیکھتے؟ گراؤنڈ ریئلٹی ایسا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا باکس سے نکلتے ہیں تو لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف غربت ہے. آپ کراچی میں چلے جائیں, سب سے بڑا انڈسٹریل سٹی ہے آپ کا, آپ وہاں جائیں آپ دیکھیں ہر طرف غربت ہے. لیبر کالونیز ہیں, لیبر کالونیز میں لوگ اس طرح رہ رہے ہیں, جا کے دیکھیں. جو بلدیہ ٹاؤن میں جب حادثہ ہوا تو اس میں بھی بڑی پالیٹکس ہو رہی ہے. اس میں تحریک انصاف, ایم کیو ایم, مسلم لیگ, ایون پاکستان کی جو ریاست ہے وہ خود اس میں انوالوڈ ہے. اور وہ اپنے ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جی ایم کیو نے کر دیا. کبھی کبھی انہوں نے کچھ پارٹیز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, سیدھا کرنا ہوتا ہے, تو وہ ان کے اوپر اس طرح کے الزام لگا کے یا صحیح بھی ہوتے ہیں وہ ان کو وکٹمائز کرتے ہیں. کٹ دیم ٹو سائز the size that they want them to be in. تو وہ سائز کے اندر اس کو لے کے آ کے وہ دوبارہ کہتے ہیں آپ کھیلو پالیٹکس. اس وقت وہ ان کے بتاؤ آیا ہوا ہے, لیکن کوئی اصل بات نہیں کر رہا. اصل بات کیا ہے کہ جناب جس فیکٹری میں وہ لوگ جلے ہیں, وہ 300 لوگ, اس فیکٹری کے اندر ایگزٹ ہی نہیں تھا. اس فیکٹری کے اندر فائر ایکسٹنگوشرز ہی نہیں تھے. اس فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے ان کا کوئی کسی قسم کا ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کام بھی کرتے کہ نہیں کرتے. وہ امپلائی تھے لیکن وہ ہوا کے امپلائی تھے, رجسٹرڈ ہی نہیں تھے. نہ وہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ تھے, نہ وہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ تھے, نہ ہی ان کو پینشن میں رجسٹرڈ تھے, نہ ان کو پینشن ملی تھی. منیمم ویج پہ بھی وہ کام نہیں کرتے تھے. ان میں زیادہ تر لوگ 8,000 7,000 9,000 اس پہ کام کر رہے ہیں. منیمم ویج 12,000 ہے. کیسے؟ کانٹریکٹ سسٹم پہ ایک ٹھیکیدار کو دیا جاتا تھا. ٹھیکیدار کو کہتے ہیں کہ آپ 10,000 ہم سے لے لیں, آپ اس کے بعد جو مرضی کریں. وہ ان امپلائڈ لوگوں کی آرمیز ہوتی ہے, وہ ان میں سے پکڑتے ہیں یار کون کون کام کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانی فلموں میں انڈیا کے دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کون کون کام کرے گا, تو وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو منیمم ویج اس لیے کم سے کم ہوتی جاتی ہے. جتنے لوگ ان امپلائڈ ہوں گے اتنی کم پیسوں میں کام کرنے میں رضامند ہوں گے, تو منیمم ویج گھٹتی جاتی ہے ایسے ایسے. تو اس طرح کی دنیا میں ہم رہتے ہیں کہ وہاں بلدیہ ٹاؤن میں 250 سے 300 بندے مر گئے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا نظام چل رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں ان کو جلایا کس نے؟ اور بھائی جو وہ روز جل رہے تھے, روز مر رہے تھے, روز کام کر رہے تھے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے, اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کر رہا. نہ یہ تحریک انصاف کے لیے پرابلم ہے, نہ یہ ایم کیو ایم کے لیے پرابلم ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے پرابلم ہے, نہ یہ مسلم لیگ کے لیے پرابلم ہے, کسی کے لیے نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے, میں نے پہلے آپ کو بتائی, ورکنگ کلاس کا کوئی رول نہیں ہوتا پالیٹکس میں. وہ صرف ووٹ دینے کے لیے ہوتے ہیں. اور مارکس نے ایک دفعہ کہا تھا پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر, اس نے کہا تھا کہ the oppressed are allowed once every few years to decide which representatives of the oppressing class would represent and repress them. تو یہ جب سے مارکس نے یہ کہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, اس وقت کے بعد سے بھی یہی ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. امریکہ میں بھی 12% ان امپلائمنٹ ہوگی, 12%. اور وہ جو کچھ بھی کرتے وہی فسکل چیزوں کو آگے پیچھے کرا کے وہ ان لوگوں کو ایک دم ریلیز نہیں دے رہے. تو کہتے ہیں ان کو جابس مل جائیں کسی طریقے سے. آج تک ان امپلائمنٹ ہے وہاں, کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ورکنگ کلاس کا. تو اس لیے ورکنگ کلاس سے بھی کام کھڑا ہوگا. ورکنگ کلاس کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ لوگ
क्लास के लिए खड़ा होने के लिए आपको तैयारी होना पड़ता है, फिर आपको क्लासेस भी समझनी पड़ती हैं कि वो क्या होती है, कैसे बनती है, इसका हमने थोड़ी बहुत बात की। फिर हमें भी पता करना पड़ता है कि ये सोसाइटी के अंदर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये किसके पास है और ये किस तरीके से चल रहे हैं ये सारा सिस्टम। फिर आपको ये पता करना पड़ता है कि वर्किंग क्लास जो है वो कहाँ कहाँ पे काम करती है, किन इंडस्ट्रीज में, किन फील्ड्स में, उसके अंदर उनका जो एक सोशल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन है एम्प्लॉयर के साथ भी और समाज के साथ भी, वो क्या है, ये आपको सब समझना पड़ता है, फिर आप उसके लिए खड़े होते हैं। ये पॉलिटिक्स अब खत्म हो चुकी है, ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में नहीं है। लेफ्ट और राइट की बड़ी एक डिस्टिंक्टिव किस्म की तखसीस थी, बिल्कुल लाइन ड्रॉ होती, लेफ्ट राइट, और राइट बिल्कुल ना समझिए कि उसका मतलब ये होता है कि कोई मजहबी है और लेफ्ट जो मजहबी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कोई इंसान मुसलमान हो सकता है और सोशलिस्ट हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, कोई पाकिस्तानी मुसलमान और सोशलिस्ट भी हो सकता है। नेशनलिज्म के भी हम खिलाफ नहीं है अगर वो इंटरनेशनलिज्म की अम्ब्रेला के नीचे हो। अगर दुनिया में सोशलिज्म आ जाए तो उसके बाद भी, तो अगर पूरी दुनिया में सोशलिज्म आ जाए तो हम ड्रीम करते हैं, तो हर एक सोशलिज्म का मतलब क्या है, हर इंसान आज़ादी से जिसे कि अपने पर बढ़ा के उड़े, जो उसका दिल करता है करे। कितने लोग कर सकते हैं आजकल, कोई नहीं कर सकता, इवन मिडिल क्लास के लोग नहीं कर सकते। और जो उसका दिल करता है खाए, जो उसका दिल करता है पहने। दुनिया में फरावानी हो, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जरूरत ही ना हो महबूबी की, स्केर्सिटी की, जरूरत ही ना हो डेप्रीवेशन की। ये वो ड्रीम है। तो अगर सोशल आ भी जाए ना तो उसके बाद भी कुछ लोग तो कहेंगे ना, मैं यार वो सैर करने जा रहा हूँ, वहाँ रहता मैं वहाँ हूँ, इतना तो नेशनलिस्ट हक भी होता है। तो हम पाकिस्तान में मुसलमान और पाकिस्तानी और सोशलिस्ट हम ये पैदा करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में क्रिश्चियन, सोशलिस्ट और पाकिस्तानी हम पैदा करना चाहते हैं। और हमारा दिल करता है कि इंडिया में भी कोई इंडियन हिंदू सोशलिस्ट हो, कोई मुसलमान इंडियन सोशलिस्ट हो, क्योंकि सोशलिस्ट होने का मतलब होता है इंटरनेशनलिस्ट होना। ये जो नेशन स्टेट्स हैं ये भी आखिरकार ये बताती हैं कि इस बॉर्डर के बाहर जो है ना वो लोग इंसान नहीं है, हमारा उनसे मुताबिक नहीं, और बल्कि हमसे लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे उनसे। तो ये भी खत्म होना चाहिए। दुनिया के अंदर बॉर्डरलेस दुनिया होनी चाहिए। इतनी प्रोडक्शन है, सबको हर चीज़ देनी चाहिए, उसके लिए आपको निज़ाम देखे में आना पड़ेगा। वो कैपिटलिज्म में हो नहीं सकता। ये कैपिटलिज्म की बुनियाद कैपिटलिज्म है जिसकी वजह से नेशन स्टेट्स हैं, बुनियाद कैपिटलिज्म है जिसकी वजह से क्लास सिस्टम है। तो ये खत्म नहीं कर सकते। और ये बुनियाद कैपिटलिज्म है जिसकी वजह से रिलीजियस मुनाफरत है, नफरत है, आपस में सेक्टेरियनिज्म है। बलोच नेशनलिज्म जो आप देख रहे हैं वो बेचारे अपनी तरफ से वो अपनी जगह पे सही होंगे लेकिन स्टेट के साथ लड़ रहे हैं, वो भी कैपिटलिज्म की वजह से। जहाँ जहाँ डेप्रिवेशन होगी, जहाँ जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगी, जहाँ जहाँ ऑपरेशन होगी, वहाँ वहाँ पर लोग अपनी स्ट्रगल्स के लिए बाहर निकलेंगे। और वो स्ट्रगल्स कभी रिलीजन के नाम पे करेंगे, कभी वो सुबाइयत के नाम पे करेंगे, कभी वो सीधी सीधी अमीर गरीब की करेंगे, लेकिन वो बहुत कम होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई स्ट्रगल होनी चाहिए तो वो अमीर और गरीब के दरमियानी फर्क को मिटाने के लिए होनी चाहिए, अमीर को मिटाने के लिए नहीं होनी चाहिए, गरीब को अमीर करने के लिए होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि प्रोडक्शन की इतनी कैपेसिटी की जरूरत नहीं है कैपिटलिज्म की। आपको लोगों को यहाँ से वहां लेके आना है, आपको वहां से नीचे लेके नहीं आना, अमीर को गरीब नहीं करना, गरीब को अमीर करना है। ये तो हो सकता है उसके लिए, लेकिन निज़ाम नहीं आना होगा। वो निज़ाम कैपिटलिज्म नहीं कर सकता है। उसके चाहे पाकिस्तान में मुस्लिम घूम जो मर्जी पॉलिटिक्स करे, तहरीक इंसाफ जो मर्जी करे, जो मर्जी पार्टी आ जाए, जो भी करती रहे, लेकिन आखिरकार वो मिनिमम वेज पाकिस्तान की अगले 10-15 साल में भी 50,000 नहीं कर सकेंगे। वो इस मुल्क के अंदर इतने पैसे नहीं किसी को दे सकेंगे, वो टाइम लिमिट नहीं, आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आप इमरान खान साहब से पूछें, उनसे कहेंगे लिख के देना, आपने नीचे नंबर भी लगानी है कि हर पाकिस्तानी के पास एक मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे होंगे, टाइम बता दें कितना लेंगे, आप नहीं बताएंगे। कैपिटलिज्म में आप कर नहीं सकते। ये प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होती, इसका ताल्लुक इंसानों की जिंदगियों से नहीं होता। कैपिटलिज्म का ताल्लुक इंसानों की नीड से नहीं होता। कैपिटलिज्म का ताल्लुक सिर्फ प्रॉफिट से होता है। ये प्रॉफिट के इंसेंटिव पे चलता है। प्रॉफिट आएगा
تو اکانومی دوڑے گی, پروفٹ نہیں آئے گا تو اکانومی بیٹھ جائے گی. اور آج ہم ریسیشن کے دور سے گزرے ہیں تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. ان سب کی بنیاد غربت ہے, محرومی ہے, بے چارگی ہے. کبھی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح کی گروپنگ نہیں ہوتی, کیونکہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سوشلسٹ مکس اکانومی ہے, سوشلسٹ بھی ہے, کیپٹلسٹ بھی ہے, مکس کیا ہوا میں اس کو, کیونکہ وہ ٹیکس بہت زیادہ لے لیتے ہیں. ان کا بھی کیا نظام ہے, بہرحال ہم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ وہ آئیڈیل نظام ہے. ہم سے لوگ اس سے بھی کرتے ہیں بات, ہم کیا نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ سویڈن جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ اسکینڈینیوین کنٹری ہے, اس کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے, صرف 1 کروڑ. اور سویڈن جو ہے وہ دنیا میں ہتھیار بیچنے والے ملکوں میں پہلے 3-4 میں آتا ہے. تو ہتھیار کیوں بیچتا ہے وہ؟ ہتھیار کیا کسی کو پیار کرنے کے لیے بیچے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کی اکانومی بھی جو ہے وہ بڑی ہی خون آلود ہے. اسی طرح آپ ناروے کی بات کریں تو 50 لاکھ آبادی ہے ناروے, اور وہ آئل رچ ہے, اور وہ بھی ہتھیاروں میں انوالوڈ ہے. آپ ڈینمارک کی بات کریں, وہ ہتھیاروں میں زیادہ انوالوڈ ہے, وہی بیچتا ہے, بناتا ہے, اور اس کی آبادی کتنی ہے 65 لاکھ. تو کیا ہم وہ ماڈلس اسکینڈینیوین کنٹریز کے ماڈل جس کو ہم ایک ریفارمزم کے اوپر ہم کہتے ہیں نہیں جی کیپٹلزم اس طریقے سے بھی چل سکتا ہے, تو کیا پاکستان میں چلا سکتے ہیں آپ ایسا؟ وہاں نہیں چل سکتا. اگر آپ ہتھیار نہیں بیچیں گے, اگر آپ پاس آئل نہیں ہوگا, اور بہت ساری چیزیں. پاکستان میں تو ایسا بہت مشکل ہے, اور انڈیا میں تو بالکل ہی مشکل ہے. انڈیا میں 80 کروڑ لوگ ہیں. میں آخری کمپیریزن دے کے میں پھر بدل کروں گا کہ ہم کچھ لوگ مجھ سے بھی کہیں گے آپ نے ڈیلی جو لوگ ہیں سوال تو پیدا ہوتے ہیں, آپ کہیں گے لیکن انڈیا میں بھی تو ایک بہت بڑی معیشت بن رہا ہے, پاکستان میں نہیں بن سکتا. پاکستان میں اتنی ریسورسز ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن انڈیا میں 450 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے 91 سے آج تک 2014-15 تک کتنے بن گئے, 24 سال میں انہوں نے 45 کروڑ لوگ مڈل کلاس کے بنائے ہیں. ان کی مڈل کلاس گرو کی ہے, 45 کروڑ مڈل کلاس ہے وہاں پہ. لیکن انڈیا کی جو آبادی ہے اس کا جو باقی حصہ ہے وہ 80 کروڑ ہے, وہ غریب ہے. اور جو 80 کروڑ میں سے 42 کروڑ ہیں جو کہ پاکستان کی آبادی سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. پاکستان کی 18 ہوگی, 36 ڈبل ہوگی, میں 42 کی بات کر رہا ہوں. انڈیا کی جو 420 ملین کی آبادی ہے 42 کروڑ کی, وہ دن میں صرف 28 روپے کماتے ہیں انڈین روپیز, پاکستانی 50 روپے. تو کیا انڈیا میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو جائے گا اگلے 10 سال میں, 15 سال میں, 50 سال میں؟ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں کیپٹلزم جو ہے وہ سر چڑھ کے ہوتا ہے, اور وہ دنیا میں بھوک پیدا کرتا ہے, غربت پیدا کرتا ہے, لڑائیاں پیدا کرتا ہے, لوگوں کو اتنی خوبصورت چیز مذہب پہ لڑاتا ہے, لوگوں کو اتنی خوبصورت چیز نیشنلزم پہ لڑاتا ہے, لوگوں کو اتنی خوبصورت چیز مختلف فرقوں میں لڑاتا ہے. اپنا فرقہ ہوتا ہے جس کا روٹی سے کرے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں غربت ہوتی ہے, جہاں بے چارگی ہوتی ہے, جہاں محرومی ہوتی ہے. اور ایڈیالوگس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ مذہبی اور صوبائی اور تمام لنگوسٹکس کی بنیاد میں منافع پیدا کرتے ہیں, ان کے ایڈیالوگس جو ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے علاوہ ان کے سارے ورکرز غریب لوگ ہوتے ہیں. وہ سب کے سب غریب لوگ ہوتے ہیں. سولت مرزا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل, اس سے کبھی یہ تو پوچھیں کس گھر میں رہتا ہے اور وہ کتنے پیسے کماتا ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں سچویشن کیا ہے؟ آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں کراچی میں بڑے مجرم لوگ ہیں. کراچی میں سچویشن یہ ہے کہ ایک آدمی نے بھی قتل کیا 19 قتل کر کے. اس نے کہا تم کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا وہ پیسے نہیں تھے. اس نے کہا کتنے پیسے ملتے تھے؟ اس نے کہا 5000 روپیہ ایک قتل کا. 19 قتل کیے, 95,000 میں 19 قتلیں مار دی اس نے. آپ کی غربت کا لیول نہیں پاکستان میں. تو جب کسی ملک میں بھوک ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے, محرومی ہوتی ہے, بے چارگی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہر قسم کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر کبھی وہ انٹرنلی لڑائی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ رولنگ کلاسز ان چیزوں کو حل نہ کرنے کی وجہ سے, ان کا سولوشن نہ دینے کی وجہ سے وہ کہیں اور دیکھتی ہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف کرواتی ہیں کہ وہ دیکھو ہمارا دشمن تو انڈیا ہے, یا ہمارا دشمن تو امریکہ ہے, ہمارا دشمن تو وہ پھر کہتی ہیں کہ ان سے بھی لڑیں.
وہ جو لوگ بیچارے ہیں سپاہی اور جو فوجی جن کی میں بات کر رہا تھا, وہی غریب لوگ جو ویجز کے لیے جابس کرتے ہیں وہی ادھر جا کے لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے طالبان کے جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی سارے غریب ہیں, اور جو پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ بھی سارے غریب ہیں. ایک ہی کلاس ہے ورکنگ کلاس. ورکنگ کلاس کو ہم لڑایا جاتا ہے, اور امیر کرسچن, امیر مسلم, امیر بلوچ, امیر پنجابی, وہ سب ایک ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں لڑتے آپس میں. وہ لڑوا تو سکتے ہیں لیکن لڑتے خود نہیں ہیں. اور یہ ملک اور یہ اسٹیٹس اسی طرح چلتی رہتی ہیں. یہ طبقاتی نظام اسی طرح اسٹرینتھن ہوتا رہتا ہے. تو اگر اس ملک کے اندر کوئی طبقاتی تفریق ختم کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو ہم تو سر کیا اسے کہتے ہیں سر دھرتی بازی لگا کے کھڑے ہوئے, ہم تو اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ورکنگ کلاس کے ساتھ کرتے ہیں. جب عدیل نے مجھے کہا کہ میں یہاں ہوں اور آپ لوگوں سے بات کروں تو مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ میں فیض کرنے آ رہا ہوں. فیض کون تھے؟ میں نے آتے ہی جملہ بولا تھا کہ لوگوں کو برا بھی لگا ہوگا, کیونکہ شاید عدیل کو بھی لگا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تو فیض صاحب فیشن بن گئے, فیشن میں بھی ان کو دیکھا جاتا ہے. ابھی میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا, تو انہوں نے اپنی ٹیگ لائن بنائی تھی بول کے لب آزاد ہیں تیرے. وہ ملٹی نیشنل جو کہ اس ملک سے سارا پیسہ اکٹھا کر کے باہر لے جاتی ہے اور اس ملک کے ورکنگ کلاس کو کچھ بھی نہیں دیتی. وہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے انہوں نے اپنا. اس لیے پاکستان میں فیض صاحب کو اگر ان کی جو پوری زندگی تھی, ان کے جو نظریات تھے, ان کی جو تحریکیں تھی, اگر ان کو ہم نے ریوائو کرنا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے, جو کہ وہ تو سمجھتے تھے اور تو اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی سمجھتے تھے, تو پھر ہمیں کلاس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, ہمیں طبقات پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں ورکنگ کلاس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. کیونکہ اس ملک کی تبدیلی جو ہے وہ مڈل کلاس نہیں بدل سکتی. مڈل کلاس تو اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر سکتی ہے. ہمارے تو اپنے گھروں میں ہمارے موقع ہوتے ہیں جن کا ہم بری طرح استحصال کرتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ. مڈل کلاس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ کلاس کے مسائل ہیں, انسانوں کے نہیں ہیں, انڈیویجولس کے نہیں ہیں. آپ جس کلاس سے ہوں گے ویسا ہی ریفلیکٹ کریں گے. آپ جگیردار ہوتے تو آج یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے. آپ تو کسی اپنی زمین پہ بیٹھ کے کسی مظاہرے کے ساتھ کچھ کر رہے ہوتے, بات چیت اس کو برا کہہ رہے ہوتے. اگر آپ انڈسٹریز ہوتے تو آپ ورکنگ کلاس کو جو ہے استحصال کے نئے اس کے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے. لیکن آپ مڈل کلاس ہیں. مڈل کلاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹلیکچولی اور انٹیلیجنٹلی سوچتے ہیں. یہ ان کی سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہوئے ہیں آج تک, ریولیوشن جتنی بھی ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری لیڈرشپ ان کی جو تھی وہ مڈل کلاس سے آئی تھی. مڈل کلاس کے لوگ ہی لیڈرشپ فراہم کرتے ہیں تمام ریولیوشنس کو, تمام انقلابات کو. تو میں اس لیے خوش ہوں گا کہ مجھے مڈل کلاس کے بہت سے برائٹ ذہن اور بہت سے خوبصورت چہرے دیکھنے کو ملے آج, اور میں ان کے ساتھ بات کر سکا. اور اگر آپ میں سے ہمارے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہم مزدوروں کے ساتھ اور محنت کشوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ کریں گے دنیا میں ترقی, اور جو اصل پروگریس ہے جو کہ برابری کا نظام قائم کرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ سب لوگ جو ہیں کہ اس کا اصل اس کے اصل سپاہی ہے, اس کے اصل ایندھن ہے. یہ ایندھن آج کا جو ایندھن ہے وہ تو کیپٹلزم کا ہے نا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے لیے بھی ان کو قربانی دینی پڑے گی. ورکنگ کلاس کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑے گی, ان کو اسٹرگلس کرنی پڑے گی, تحریکیں چلانی پڑیں گی. تو ایندھن تو وہی بنے گی اس وقت, لیکن وہ ایندھن انسانی برابری کے لیے ہوگا, وہ تمام بنے گا انسان کے لیے ہوگا, اور ہم سب خوشحال ہوں گے اور سب محبت اور پیار سے اکٹھے رہ سکیں گے. بہت شکریہ. ایسا بہت خوش ہوں گے آج. سب سے پہلے اس ملٹی نیشنل کا نام بتائیں تاکہ ہم یہاں سے لیگل نوٹس بھیجیں. کوئی ہمارے دوست جنہوں نے کسی قسم کا یا کوئی بات شیئر کرنی ہو اس حوالے سے, کوئی سوال پوچھنا ہو, کسی بات سے اتفاق کرتے ہوں, کسی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں, کچھ شیئر کرنا ہو تو وہ جواب تو ہمیں جانا نہیں ہوگا. جی میں ویسا ہوں یوٹی لاہور سے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی پڑھتے رہے اس کے بارے میں پہلے بھی, اور ابھی کافی ساری کلیریفیکیشن ہے, تو اوور آل ایک گڈ سیشن تھا یہ والا. تو
جیسے آپ نے کہا کہ تحریک چل سکتی ہے, تحریک چلائی جائے گی اور ایسے برابری کے لیے, تو ہم دیکھیں تو ساری تحریکیں ایک دم نہیں چلتی, ٹھیک ہے, اور ساری کلاسز ایک دم سے نہیں ابھرتی. فیوڈلزم آئی زرعی نظام کے ساتھ, سلیوری آئی, اس کے بعد کیپٹلزم آئی. اب آپ اگلی بات کر رہے ہیں, مارکس نے بھی یہی کہا تھا کہ دنیا ایوالو کرتی جائے گی اور آگے جا کے یہ والا اینڈ پہ یہ والی چیز ہوگی کہ سب برابر ہو جائیں گے. تو ہم کیسے ایک تحریک چلا کے اس کو کیسے چلیں گے, ہم برابری کر دیں گے, ایک یہ بات. اور دوسری بات کہ جب برابری ہوگی تو انسانی فطرت میں تو لالچ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, تو برابری کی بیس پہ کیسے انسان یہاں رہ سکے گا. پہلا اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ مارکس نے ساری عمر خود تحریک چلائی. مارکس نے انٹرنیشنل ورکنگ مین ایسوسیشن بنائی تھی اس زمانے میں, اور وہ ورکنگ کلاس کو آرگنائز کر رہا تھا, زندگی کرتا رہا. اور جو جرمنی کے اندر ریولیوشن ہوئی تھی 1848 اس کے اندر اس نے بہت غور سے اس کو اسٹڈی کیا تھا, اور اس نے اس کے سے نتائج نکالے تھے. اور جو کیا نام ہے اس کا, فرینچ ریولیوشن کو, پیرس کے نیوز کو اس نے بہت غور سے اسٹڈی کیا تھا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسٹرگل کے اندر سے نمودار ہوئی ہیں, انسانوں نے اسٹرگل کی تھی. اس لیے مارکس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک آئیڈیالوجیکل بات کر رہا تھا, وہ ایک پورا ایکٹیوسٹ تھا. اور مارکس سے ایک کوٹیشن ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آئیدر دیر ول بی سوشلزم اور اٹ ول بی باربرزم, یو ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو. تو باربرزم جو ہے وہ تو ہو رہا ہے نا. تو جب آپ نے کہا نا کہ وہ خود بخود چینج ہو جائے گا, مارکس نے کبھی نہیں کہا, اس نے ہمیشہ کہا یہ اسٹرگل سے ہوگا. اسی طرح مونارکی سے ہوئی تو اسٹرگل سے ہوئی, اور جب فیوڈلزم ہوا تو اسٹرگل سے ہوا, سلیوز ختم ہوئے تو اسٹرگل سے ہوئے, اور سلیوری تو ختم ہوئی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے. اور امریکہ میں دونوں طرف اسٹرگل کی گئی, پارلیمنٹ کے اندر بھی کی گئی, مطلب ان کا جو لیگل فریم ورک تھا اس کے اندر سے بھی کی گئی, سول رائٹ موومنٹس کے حوالے سے, اور ساتھ اس طرح بھی کی گئی. تو اس قربانی دے کے لوگ مرے اس میں, لوگوں کی فائرنگ ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہو. تو اس لیے سوشلزم جو ہے اسپیشلی وہ تو کبھی نہیں آئے گا جب تک تحریک نہیں چلے گی. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی گڑی ہوگی, میں نہیں سمجھتا بالکل, کیونکہ بہت اسموتھ ٹرانزیشن ہو سکتی ہے. پولیٹیریٹ جو ہے وہ اس پر اتنی پاور ہے کہ وہ دنیا کی پوری چینل اسٹرائک اگر ہو جائے کسی بھی ملک میں تو پورے ملک کو ختم ویسی کر دیتی ہے. اس لیے ہاں صرف یہ ہے کہ مڈل کلاس ہے, بہت سائزبل نمبر آف پیپل جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہوں, اور کوئی آپ سمپتھائزر سمجھ کے کہ چلے انتظار کریں, اگر خود ریولیوشن نہ بھی ہو تو وہ سمجھتے ہوں کہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یا پھر وہ اس میں شامل ہو جائیں. اس کو ٹائم لگتا ہے, اس کے لیے آپ کی بھی ضرورت ہے, اور ہم اس کے لیے نکلے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور دوسری آپ نے بات ہوگی کہ ہم سوری کیا, ہاں وہ بڑا مزدار کوشچن ہے. دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کرتے ہیں, آپ بتائیں وہاں گریڈ نہیں ہے, وہاں پہ لوگ بس پہ سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بجائے گاڑی کون چلائے گا, کریڈٹ میں بھی پھنسنا. جب میرے سامنے یہ دو موتیں پڑی ہیں اور میری پیاس صرف اتنی ہے, اور اس کے بعد مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر دوبارہ لگے گی تو پھر دو موتیں ہوں گی, تو پھر میں دوسری موت کسی کو لے دوں گا. اسی لیے امیر آدمی خیرات کرتا ہے, کیونکہ امیر آدمی کو پتا ہوتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو آدمی کو وہ خیرات کر دیتا ہے. غریب آدمی خیرات نہیں کرتا ہوتا, وہ اس نیکی سے محروم ہے, اس وقت ہوتے ہی ہیں تو خیرات کیا کرے گا, بچوں کو کھلائے گا یا خیرات کرے گا. تو جب فراوانی ہوتی ہے تو گریڈ ختم ہو جاتا ہے انسانوں کا, گریڈ رہتا ہی نہیں. اور یہ دنیا کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے, جو جس گریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے اس لیے کہا کہ بہت ہی بار بار میں ایک لفظ پارا اسکیسٹی تھی, بہت ہی محدود مقدار میں پروڈکشن تھی. ٹھیک ہے لوگ اس طرح ہوتے تھے, ہاں ایک گریڈ رہنا چاہیے, وہ گریڈ ہے مقابلہ بازی کا, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ کیا ہے, میں آپ سے زیادہ رائے بولوں, میں فزسسٹ بڑا بن جاؤں, میں زیادہ بڑا آرٹسٹ بن جاؤں, مجھے زیادہ آرٹ کا مطلب آرٹسٹ سے مطلب کہ پیسے نہیں کماؤں, میں زیادہ ٹونس بنا سکوں, مجھے زیادہ راگ پتا ہوں, میں فرسٹ آؤں اپنی کلاس میں. ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو سوشل کے بعد ہی پروموٹ کریں گے, کیونکہ انسانی زندگی کے ساتھ تھوڑی چلتی ہے. یہ والا گریڈ رہنا چاہیے, لیکن یہ والا گریڈ کہ میرے پاس زیادہ چیزیں ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل مجھے ملے نا میں اسٹور کر دوں, اور دوسرے آدمی کے پاس نہ ہو کیونکہ اس نے میرا کام کرنا ہے. اگر میں اس کو دے دوں گا تو میرا کام کیسے کرے گا, یہ
अब होता है हमारे घर में जो लोग आते हैं, नौकर आते हैं, अभी तो आपके सामने रोज होता है, हम उनको एक खास तनख्वाह देते हैं, हमें पता होता है इस तनख्वाह से वो अपने बच्चे नहीं पाल सकते, सबको पता होता है, हमें पता होता है अपने बच्चे को जिसने कॉलेज नहीं भेज सकते तनख्वाह के साथ, हमें पता होता है कि अपने बच्चे को अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते, लेकिन आप उसको फिर भी वो देते हैं, क्यों? हम सस्टेन करना चाहते हैं सिस्टम जो हमारे घर में, हम उसको रिटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, क्यों? हमारा घर नहीं चलता अदरवाइज, तो हमारी जरूरत है वो, हम जुल्म करने पे आमादा होते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। मैंने आपको कहा कि कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक जालिम निज़ाम है, ये लोगों को तबकात में बांटता है और इन तबकात को उसी तरह रखता है ताकि वो आपके काम कर सकें, तो इसलिए वर्किंग क्लास को रखा जाता है इस तरह। तो ग्रीड जो है मैं नहीं समझता कि इंसान के अंदर इस तरह है जिस तरह आप अभी कह रहे थे। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी जिंदगी में ऐसा कोई काम करेंगे आपको खुद हैरानी होगी, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए उतना जान देते हैं कभी उस तक, तो उस वक्त आपका ग्रीड कहाँ जाएगा? इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं, शॉर्टेज के साथ ग्रीड उभरता है और बुरा वाला उभरता है, और ज़्यादा फरावानी अबेंडेंस के साथ वो अच्छा वाला उभरता है और बुरा वाला मजलूम होता है। वो तो है, वो तो हमारी जो स्ट्रगल, हम जो नहीं, हम दो काम करते हैं, वो है टैक्टिकल काम। टैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम मजदूर के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं आपके इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारा मिनिमम वेज बहुत हो गया यार, महंगाई ज़्यादा हो गई, पिछले साल और महंगा हो गया, महंगाई हुई, तो हम तो बिल्कुल ऐसे पूरे नहीं पड़ रहे, तो बताएं हम क्या करें? तो हम उनको कहते हैं कितनी मिनिमम वेज होनी चाहिए आपके ख्याल में? वो कहते हैं 12 है, तो हमारे घर में हमारा पिछले साल जब हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी तसल्सल में तो हमें ठीक लगती थी, हालांकि ठीक नहीं थी, तो इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते ना बेचारे, तो आज़ादी के साथ पार करा के सोच नहीं सकते कि कभी ज़िंदगी में सब कुछ ही मिल सकता है, तो वो कहेंगे कि यार 15,000 हो जाए जवाब भाई 20,000, तो हम कहते हैं चलो डिमांड करो, हम आपके साथ खड़े। इसको हम टैक्टिकली उनके साथ खड़ा होना कहते हैं, क्यों? ताकि वो हमसे सीखें, हम उनसे सीखें, वो स्ट्रगल करेंगे, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, किस तरीके से, क्योंकि वो हमारे लिए एलियन होते हैं। तो आपको मिडिल क्लास के लिए वर्किंग क्लास एलियन है, हमें पता ही नहीं वो कौन लोग हैं, आप सबको मालूम अच्छी तरह मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको उनको समझना पड़ता है। और लेनिन कहता था कि यू डोंट हैव टू टीच द वर्किंग क्लास, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ के आए होते हैं आइडियोलॉजिकली वो आपने उनके ऊपर अप्लाई करके उसकी वैलिडिटी को देखना होता है, उसको ऑथेंटिकेट करना होता है अपने दिमाग को, तो आपको अपने मुशाहिदे से पता लगता है, उनके साथ मिलकर काम करने से पता लगता है। तो वर्किंग क्लास जो है वो आपको सिखाती भी है बहुत ज़्यादा, आपसे सीखती भी है, और फिर अगली स्ट्रगल के लिए हम उसको आमादा करते हैं कि इससे बड़ी स्ट्रगल के लिए, अगली दफा 50,000 के लिए। उसके बाद हम उनमें से कॉमरेड्स को जीतते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ आके सोशलिस्ट नज़रियात पर खड़े हो जाते हैं और मज़हब की तखसीस और नेशनलिज्म की और स्मॉल नेशनलिज्म की वो ख़त्म करके एक नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्ट्रगल में शामिल होते हैं। सर ये जो है वो कुछ लोगों का मतलब जो ना ये जो है वो ख्यालात हैं कि जो सोशलिज्म का जो मेन मॉडल था अब तक, ये जो है वो पिछली सदी में ये जो है वो रशिया था, तो वहाँ पर इस वक्त जो है ना जो है दर्जनों, बल्कि मेरा ख्याल है अगर आप उसको मतलब जो ना पूरी दुनिया से अगर वो कंपैरिजन किया जाए तो वो बिलियनियर्स हैं, दर्जनों बिलियनियर्स हैं। अब बाद लोग कहते हैं कि सोशलिज्म तो अपने जो ना वो मॉडल में पिट गया है और अब जो है ये जो है वो कैपिटलिज्म के वो पिटने की वो बारी है। तो अब तो कोई दुनिया को ना कोई ऐसा वो वर्ल्ड सिनेरियो जो टोटली जो ना चेंज हो रहा है, कोई ऐसा सॉलिड सिस्टम चाहिए कि जो आप कह लें कि मतलब वो है, और वो कुछ जो है ना वो बाद लोगों को जो है ना कुछ नज़र आ रहा है कि जो ना वो चेंज आएगी। तो ये है कि इस पे ज़रा आप बता सकते हैं। अब मुझे ऐसा नहीं पता कि आपका रेफरेंस किस तरफ है, मैं जो मुझे समझ आया मैं उस तरह बात कर सकता हूँ। 1920 में लेनिन ने कहा था, और वो लेनिन जो था वो परपेट्रेटर भी था रेवोल्यूशन का, वो उसका कैटलिस्ट भी था, और उसका एक वर्किंग एलिमेंट भी था सबसे बड़ा। उसके अंदर सारा रेवोल्यूशन जो है वो लेनिन के घूमता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें।
ट्रॉट्स्की और लेनिन वो दो लोग थे जिन्होंने रेवोल्यूशन एक्चुअली सक्सीड उनकी वजह से हुआ था। तो लेनिन ने 1920 में कहता है, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, 1920 में उसने कहा कि रशियन रेवोल्यूशन डूम्ड है अगर जर्मनी में रेवोल्यूशन ना आए। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह थी जो मैंने पहले आपको बोली, रशिया में सिर्फ 7% प्रोलेटेरिएट था, सिर्फ 7%, और रशिया में बाकी सारी पेजेंट्री थी। रशिया की पैदावारी सलाहियत बहुत कम थी, रशिया बहुत गरीब मुल्क था, रशिया के अंदर इंडस्ट्री थी नहीं, 7% प्रोलेटेरिएट को आपको पता है इंडस्ट्री कितनी होगी। तो रशिया के पास सोशलिज्म के बाद सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वो जरा जल्दी जल्दी हो गया रेवोल्यूशन। उस वक्त बहुत बड़ा हाल था, लोग मर रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी। इनको यही समझ आया कि इस वक्त ही पावर कैप्चर करनी चाहिए, और हमारे ख्याल में बड़ा अच्छा हुआ कि कोई दुनिया में कम से कम स्टेट एक इस्टेब्लिश हुई जिसने उसके बाद दिखाया कि तुम क्या क्या कर सकते हो। प्लान इकोनॉमी के सम्राट फ्रूट्स दिखाए लोगों को, इतनी तेज डेवलपमेंट कभी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं, रशिया में उसके बाद। लेकिन शुरू में क्या हुआ, स्केर्सिटी थी, हर चीज़ की शॉर्टेज, ऊपर से काफ़ी सारे मुल्क, 13-14 मुल्कों की फौजें इनके ऊपर चढ़ गई, उन्होंने इनसे लड़ाई शुरू कर दी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो रही थी। तो रशिया काफ़ी बुरे हालात में आ गया, और उनको इस वजह से क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और सिर्फ 7% प्रोलेटेरिएट था, सोशलिस्ट पार्टी बहुत छोटी थी, तो उनके ब्यूरोक्रेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ा, उनको एक आयरन हैंड की तरफ जाना पड़ा। उनको पूरी इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए लेबर और लेबर इंटेंसिव चीज़ें करनी पड़ी, जो कि लेबर फ्रेंडली नहीं थी उस वक्त, उसको करनी पड़ी, और उन्होंने वो की, और उसके अंदर बहुत नुकसान हुआ। और सोशलिज्म का जो बुनियादी मकसद था, जो कि आम डेमोक्रेसी थी, जो उसमें ये भी इनका भी होता है, इनका भी सब का रोल था, वो कम हो गई, और एक पार्टी जो है उसकी डिक्टेटरशिप कायम हो गई। तो हम नहीं समझते कि 1920 के बाद, 1920 के बाद एक्चुअली, या 1921 के बाद रशिया में सोशलिज्म रहा था। उसके बाद सोशलिज्म ये सब कैरी कर सकता, एक प्लान इकोनॉमी थी, एक ब्यूरोक्रेटाइज थी, उनका टोटलिटेरियन कंट्रोल भी हो गया, और फिर उन्होंने काफ़ी ऑपरेशन भी किया, ये बिल्कुल हुआ। लेकिन उस प्लान इकोनॉमी ने दिखाया गया दुनिया को, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रशिया के पास उस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स थे, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स थे, सबसे ज़्यादा टीचर्स थे, सबसे ज़्यादा जो भी प्रोफेशन का आप कह लें, रशिया के पास सबसे ज़्यादा थे। तो ये उनके सम्राट थे, और रशिया चाहे टूट गया, लेकिन वो जब टूटा तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले लोग थे जिन्होंने खला में इंसान को भेजा था। उन्होंने कोई चीज़ साइंस की ऐसी भी छोड़ी थी जो प्रोड्यूस ना करते हों, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन ऐसी थी जो जिसको वो प्रोडक्शन में अपने मुल्क में प्रोड्यूस ना करते। और रशिया क्या था, इतना बैकवर्ड मुल्क था कि आप सोच नहीं सकते। चाइना क्या है, चाइना में इसको जो कुछ भी है सोशलिज्म की वजह से। क्यों? क्योंकि उनकी जो वर्क फोर्स है सारी, वो इतनी डिलीजेंटली काम करती है कि उनका जो कैपिटलिस्ट जो है, जो चाइना में पैदा हो रहा है कैपिटलिस्ट, वो उसको जिस तरीके से काम कराता है, उनको रिलीजियसली वो काम करते हैं। तो बस इतनी प्रोडक्शन तेज है, और चाइना पूरी दुनिया में माल बना के भेज रहा है। तो चाइना की जो सारी प्रोग्रेस है उसकी वर्किंग क्लास की डिलीजेंस, उसकी वर्किंग क्लास की एक्सपर्टीज की वजह से, उनकी ट्रेनिंग की वजह से, जो उन्होंने सोशलिज्म दी है। तो इसलिए जो आपने कहा कि रशिया में, मैं भी बता देता हूँ कि अमेरिका के बाद चाइना, और उसके बाद इंडिया और रशिया सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स भी लोगों के पास है। आप ठीक कह रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँ यहाँ पे, दिल की आमा पहले वहाँ, वो ये है कि जब रेवोल्यूशन आई तो सिर्फ एक मुआवजे के लिए वो रोमनॉव था, उसको जो आखिरी ज़ार था, दुनिया में जितनी दौलत मौजूद थी उसको पूरी दुनिया में, उसके अंदर 5 हिस्से बराबर कर लें, उसमें से एक हिस्सा उस एक बंदे के पास था। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ वाज विद वन मैन, ये उसकी बात है। और वो जो बात की बात है, वो उसका एक छोटी सी बात फैसला की, एक किताब है फैसला की, माहौसाल आशनाई बाहर रखी हुई है, जो रूस का सफ़रनामा फैसला था, गालिबन 1960s का। उसमें वो एक छोटा सा किस्सा बताते हैं फैसला कि हम 2-4 लोग थे, फैसला खुद भी थे, और हाफिज जलेंद्री साहब भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा है, जो बाय द वे मॉडल टाउन में ही रहते हैं, दूसरी गली में रहते हैं, जीरो।
تو فیض صاحب اور حفیظ علوی صاحب روس تھے کسی رائٹرز کی کوئی کنونشن کے لیے. اس میں وہ ایک شہر سے کسی دوسرے شہر جا رہے تھے, تو رستے میں موسم خراب ہوا تو بیچ میں کہیں جہاز کو اترنا پڑ گیا اور رات کو ان کو کہیں رکنا پڑا. تو جب وہ جہاز لینڈ کیا, آذربائیجان کی یا کون سی ریاست کی مجھے نہیں یہاں کتاب لکھا ہے, تو وہاں کے جو کوئی گورنر صاحب تھے ان کو جو اطلاع ہوئی کہ فیض صاحب آئیں گے تو وہ فوراً 5-7 لوگ لے کے ایئرپورٹ پہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب سے کہ ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو ہماری حکومت آپ کا بہت یہاں استقبال کرتی ہے, اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہماری حکومت یہ کرتی. تو فیض صاحب نے نظر بچا کے اپنی انٹرپریٹر سے پوچھا, یہ صاحب جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت ہماری حکومت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کے ایک رائٹر ہے اور یہ ہمیں گورنر نہیں ہے. تو فیض صاحب نے کہا کہ یہ گورنر رائٹر ہے, اس قسم کے لوگ یہاں گورنر ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کے جو سیاسی لوگ ہیں اس میں رائٹرز بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, کسان بھی ہیں, اس دکاندار بھی, اس قسم کے لوگوں کی یہاں پہ حکومت ہے. تو یہ چھوٹی سی بات, اگر آپ چاہیں تو کتاب باہر رکھیے, بہت سارا آشنائی فیض صاحب کا روس کا سوویت یونین کا سفر. جی آپ نے سوال پوچھا. جی میں آپ کی بات سن کے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خواہش آپ کی بہت اچھی ہے, لیکن کچھ باتیں ذہن میں آ رہی تھیں. آپ نے اسکینڈینیوین کنٹریز کا بار بار ذکر کیا, بٹ واٹ آئی فیل از کہ اس سوسائٹی کی سب سے بڑی بات جو ہے سوشل ٹرسٹ, جو جس کی وجہ سے ان کے باقی سسٹمز ٹھیک طرح سے چلتے ہیں, اور اس کی بیسس ایجوکیشن میں ایکوالٹی, جو یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں لیک کرتی ہیں. صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ سسٹم آ جائے یا وہ سسٹم آ جائے, جب تک کوالٹی آف ورکرز امپروو نہیں کرتی, آئی ڈونٹ تھنک کہ وی کین گیٹ اینی ویئر. سنگاپور کے ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, جب آزاد ہوا تھا تو ان کے ورکرز بالکل ہماری طرح تھے, سلمز میں رہتے تھے, کوئی سسٹم نہیں تھا. لی کوان یو کا ویژن تھا کہ ان چیزوں میں انویسٹ کیا جائے جہاں پہ مارکیٹ بن سکتی ہے, امپروو دا کوالٹی آف ہز ورکرز تاکہ لوگ انویسٹمنٹس لے کے آئیں. لیکن اگر ہم صرف نعرے دیتے جائیں, خواب دکھانا بہت آسان ہے, بٹ پریکٹیکلی فرسٹ یو نیڈ ٹو پروڈیوس. آئی ڈونٹ تھنک کہ کیپٹلزم یا اس سسٹم کے اس چکر میں پڑھ کے, پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. نہ ڈسپلن ہے, نہ ایجوکیشن ہے, تو وہ جو آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے اس میں ہم نے کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا. اور مطلب کیپٹلزم کو برا یا اچھا کہنے کی بجائے آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ اپنے لوگوں میں انویسٹ کریں, ورکرز کو کام کرنا بھی آئے. 10 سال پہلے جو کام کرتے تھے وہ زیادہ محنت سے کرتے تھے, اب نہیں کرتے. دنیا میں کہیں بھی جائیں, آپ کے بنگلہ دیشی ورکرز ہوں یا فلپین کے ورکرز ہوں, دے آر ڈیفینیٹلی ورکنگ بیٹر دین آر ورکرز. اور ہمارے کام کرنے والے جن کے پاس اسکلز ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو ڈیولپ, ان کے اسکلس کو ڈیولپ کریں, تو پھر خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اٹس ناٹ اے مطلب فلاسفر والا ویو, اٹس جسٹ این آبزرویشن. مجھے آپ بڑی کائنڈ خاتون لگی ہیں, آپ شکل سے بھی اور آپ کی باتوں سے بھی, آپ کے لہجے سے بھی, لیکن مجھے یہ ضرور فیل ہوا کہ آپ نے ورکرز کی جب بار بار آپ نے بات کی تو آپ نے ورکرز کو ایک خاص طبقہ ہی سمجھ کے اس کے بارے میں بات کی کہ ورکرز کی لائف امپروو کی جائے. ورکرز یہ کیپٹلسٹ سوچ ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ورکرز کی لائف امپروو کی جائے, میں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ورکرز اچھی طرح کام کریں, ہمارے لیے اچھا کام کریں گے تو ہم کو اچھی ویجز بھی دیں گے. تھرڈ ورلڈ میں وہ اس لیے پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ ہم گلوبل اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گلوبل اکانومی جو ہے وہ چند کیپٹلسٹ ملک چلاتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, پوری دنیا کا پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا وال اسٹریٹ سے کنٹرول ہوتا ہے. وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ فری ٹریڈ کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی, وہی بتاتے ہیں بارگوز کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے کبھی وہ ریلیجس بنیادیں سامنے رکھتے ہیں, کبھی وہ سماجی رکھتے ہیں. کینیا میں زیادہ لڑائی ہو رہی ہے, افریقہ کے اندر ادھر صومالیہ میں زیادہ ہو رہی ہے, یہ سعودی عرب اور یمن کی زیادہ ہو رہی ہے, پاکستان کی انڈیا کی زیادہ ہو رہی ہے. یہ ساری لڑائیاں جو ہیں ان میں ہر جگہ امریکہ اور انگریزم انوالوڈ ہے. ہتھیار بیچے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں ہتھیار کیوں بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں؟ ان سے کہ اپنے فسٹ سے لڑیں. پرانے زمانے میں لوگ ہاتھوں سے لڑتے تھے, اس سے لڑنے کا فیصلہ کر لیں. تو وہ ہتھیار کیوں بیچتے ہیں ان کو؟ اس لیے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. تھرڈ ورلڈ کے اندر نہیں کیپٹلزم کچھ بھی گروتھ دے سکتا, یہ نہیں دے سکتا. سنگاپور وغیرہ جو ہے وہ باقاعدہ
टोरीज हैं, उनकी गवर्नमेंट्स और उनकी पूरे जो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक वो अमेरिका का अपना दिया गया है और उसको खास तरीके से वो लेके चल रहे हैं उस मुल्क को। मलेशिया में भी उन्होंने किया इस तरह की चीज़ें, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बहुत सारी। लेकिन आप अगर पूरी दुनिया में आप ये समझते हैं कि सारी खुशहाली हो जाएगी, तो कैपिटलिज्म में पॉसिबल नहीं है। आपने बहरहाल वर्किंग क्लास के पैदा की हुई दौलत में से वर्किंग क्लास को थोड़ा हिस्सा देना है और कैपिटलिस्ट को ज़्यादा देना है, ताकि ये सिस्टम चलता रहे। ये सिस्टम चलता इसी पे है, ये सिस्टम सरप्लस वैल्यू की एक्यूमुलेशन से चलता है, प्रॉफिट की एक्यूमुलेशन से चलता है और अच्छा आउटकम होती है। हम ये सिर्फ पूछते हैं, थोड़ा सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, कोई कैपिटलिस्ट या कोई भी आदमी जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करता है, वो उसकी पास कौन सी गिदड़ सिंगी है सिवाय इस इकोनॉमिक प्रोसेस के, जिसके अंदर वो लकीली एक जगह आके उसने इंसानी तारीख के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि वो उसने पैसे कमा लिए बहुत सारे। इसके अलावा क्या गिदड़ सिंगी? क्या आप में से कोई इतना टैलेंट नहीं रखता? आप सारे जो बैठे होते हैं या जो फैक्ट्रीज में मशीनों के सामने काम कर रहे थे उनके पास वो टैलेंट नहीं होता। ये वन टाइम होता है। लेकिन बिल गेट्स ने पेटेंट कराया माइक्रोसॉफ्ट, अब बिल गेट्स आज दुनिया से थी ना, क्योंकि कैपिटलिज्म उसको ये फैसिलिटेशन देता है। कैपिटलिज्म उसको ये एक पूरा हाथ में रख के तश्तरी में देता है उसको ये प्रिविलेज कि भाई आप दुनिया को चलाएं। आज माइक्रोसॉफ्ट में लाखों करोड़ों लोग जो है काम करते हैं, उनमें से कई बिल गेट से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कभी माइक्रोसॉफ्ट जिनका पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि वो एक टाइम था जब IT बन रहा था और इस आदमी का पूरा निकल गया। और जब बिल गेट्स दुनिया से जाएगा, जैसे अभी थॉमस पिकेटी ने किताब लिखी है, वो हालांकि वो उसमें नहीं कह रहा कि सोशलिज्म आ जाए, वो एक अमेरिकन रिफॉर्मिस्ट है, लेकिन वो ही कहता है, फिर भी वो कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो मसला है दुनिया में वो इनहेरिटेंस में मिली हुई दौलत का है। ये कैसे आप ले सकते हैं कि अपना पैसा कमाया और अपने बच्चे को दे दिया, उसके बाद वो बच्चे ने अपने बच्चे को दे दिया, तो होता क्या है? गरीब दर गरीब दर गरीब दर गरीब, अमीर दर अमीर दर अमीर दर अमीर। और पूरी दुनिया में ऐसे है। मैं आपको मैं छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ। अमेरिका के अंदर कितना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया चला रहा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव लोग हैं वो हैं काले, ब्लैक्स। मैं उनको ईगोज नहीं कहना चाहता हूँ, उस बात से ज़्यादा बड़ा मनाते हैं। ब्लैक से वो बिल्कुल खुश होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव हैं। और क्यों है? क्योंकि स्लेव्स की औलाद हैं, वो उनका सोशल इकोनॉमिक बीइंग वही का वही खड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें से आटे में नमक के बराबर लोग जो है कुछ निकलते हैं और कुछ बन जाते हैं, जैसे ओबामा भी है उनमें से। लेकिन अगर आप उनका ज़्यादा देखें एट लार्ज कि वो किस तरह रह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव लोग हैं। जेलें भरी हुई हैं अमेरिका की उनसे, जैसे पाकिस्तान में गरीबों से जेलें भरी हुई हैं, वहाँ पर भी गरीबों से भरी हुई हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे अमेरिका में मार्जिनलाइज जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो मैक्सिकन्स हैं। आप मैक्सिकन्स को जाके देखिए उनका क्या हाल है। तो इसलिए हम जब ये कहते हैं कि वो टैलेंटेड नहीं होंगे, क्या टैलेंटेड का क्या मतलब है? एक आदमी डस्का में पैदा होता है पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में, जो कि छोटी सी इकॉनमी है, वो उसके अंदर, मैं तो पूछ रहा था ना, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप एक आदमी वर्कर की क्या तनख्वाह दीजिए पाकिस्तान में? अगर उसने अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाना बच्चे को, अच्छे उसको सेहत के लिए दवाई भी अच्छी चाहिए, कैंसर हो जाए तो इलाज करा सके उसको, कैंसर का इलाज वो पता कितना महंगा होता है, हेपेटाइटिस C का करा सके, और वो सैरों सियाहत भी कर सके, और वो ये सारी चीज़ें कर सके जो उसका दिल करता है करने को, अपना काम बस करे और उसके बाद इंजॉय करे। कितनी काम है इसकी? 60,000 क्या करें भाई? आपने कौन बोला है? आपके बच्चे नहीं है ना, दो भी होंगे ना, दो, और अच्छे स्कूल में डालोगे तो 3 लाख से ऊपर चला जाएगा। रोटी भी खिलानी है यार, गाड़ी को छोड़ना भी है, कपड़े भी लेके देने हैं, उनका फीसें भी देनी है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, और अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवाई देनी, क्या बात करेगा? बहुत कम आपने बोला है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसे, हम समझते हैं कि 60,000 तो लोग इंजॉय कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट इंजॉयमेंट, जो कि इस दुनिया में पॉसिबल है। इस दुनिया में प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, पॉसिबल है सब। मैं तो पहले ही कह रहा था, क्यों हम नहीं कर रहे? इसलिए कि हमारी इकॉनमी छोटी है, हम नहीं कर सकते। आप इस मुल्क में जब कहते हैं ना खुशहाली आ जाएगी, तो खुशहाली का जो लेवल होता है ना आपके जहन में, कि इंसान खुशहाल हो जाएंगे, उसका मतलब असल में क्या होता है? सोच ली कि इतने हो जाएंगे कि बाहर निकल के मार धाड़ नहीं करेंगे, सड़कें नहीं ब्लॉक करेंगे, चुप करके काम करेंगे, उसमें तो 60,000 ठीक है।
لیکن اگر آپ نے انسانوں کو انسانوں کی طرح رہنے کے لیے ان کو ہر چیز دینی ہے تو بھائی 3-5 لاکھ بھی کم ہے, نہیں کر سکتے آپ. عمران خان بھی نہیں کر سکتے, طریقے انصاف نہیں کر سکتے, نہ کوئی بھی پارٹی اس ملک کے اندر نہیں کر سکتی. یہ اکانومی چھوٹی ہے. سوشلزم جب تک کیپٹلزم کے اندر رہتے ہوئے, کیپٹلزم کے اندر رہتے ہوئے سوشلزم جب تک نہیں آئے گا اس ملک کے اندر, اس ملک کے اندر لوگ ایک آپٹیمم لیول پہ ایوریج ایک لائف اچھی نہیں گزار سکتے. صاحب بڑی دیر سے آپ نے جو اپنی تحریک کس طرح بیان کیا ایکسپلین کیا ہے, یہ سب میں آپ کو جانتا ہوں. میں آپ کو جانتا ارے کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل اچھا جی, اٹ واز اے پلیجر لسننگ ٹو یو. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ میں وضاحت اپنے لیے چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میں لیٹ آیا ہوں, آپ نے پہلے آپ کی جو تحریک ہے وہ بیسکلی اس کی پروفیٹک پروپورشن ہے. یہ بہت پرانا بڑا گمبھیر اور بڑا آسان سا یہ مسئلہ نہیں. کلاسز کو ریموو کرنا یہ طبقات ہے جب سے انسان آیا میرا پہلے تک سے طبقات ہے. ویسے بھی کچھ طبقہ بن جاتا ہے, ایک خدا تھا ایک شیطان ہے, تو دو طبقے مدر ہی بن گئے. ہمارے دن میں تھوڑی فرق ہے. یہ میں ویری شارٹ آپ نے جو یہ ساری اپنا جو ویژن بیان دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی اس سے اختلاف کر سکتا. لیکن میں آپ کا مشن جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کوئی فلاسفر ہے علامہ اقبال صاحب, انہوں نے بھی خدا سے 2 سوال پوچھے, جواب انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا, اور سوال بھی لینن کے منہ سے کہلوائے گئے. لینن خدا کے حضور میں جی جی کہ تو قادر و مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں سرمایہ پرستی کا سفینہ. اور اسی طرح جو آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ مزدور یہ پرولیٹیریٹ کلاسز کے سارے ختم ہوں گے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, میرا جو اسپیسیفک سوال ہے کہ کیا یہ سیاسی قوت کے بغیر ممکن ہے؟ میں سیاسی قوت کی جب بات کرتا ہوں کہ جتنی بھی 4-5 اس وقت موجودہ سیاسی ہماری جماعتیں, میں ان کی قیادت یا ان کے جتنے بھی جوہرا ان میں موجود ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اصل چیز یہ ہے کہ چاہے اس وقت جو لیٹن امریکہ میں جو ایک یہ انقلاب ہوتا ہے, وینیزویلا میں, ایکویڈور میں, اور وہ سارے آپ حتیٰ کہ پوپ بھی پولیٹیشین ہے یہ جو موجودہ پوپ ارجنٹینین میں. تو کیا ہمیں ٹو کٹ اٹ ویری شارٹ, کیا آپ کے خیال میں سیاسی قوت کے بغیر بھی ممکن ہے؟ یہ سب بالکل بھی نہیں ہے, مطلب ہو ہی نہیں سکتا. سیاسی معاملات سیاسی قوت سے ہی حل ہوتے, اور لیکن سیاسی قوت جو ہے وہ بورژوا پالیٹکس جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈل کلاس پالیٹکس یا ایک کیپٹلسٹ کی پالیٹکس یا جاگیردار کی پالیٹکس, رولنگ کلاس کی پالیٹکس, اس کے اندر پیسہ انوالو ہوتا ہے. اور ہم ورکنگ کلاس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ 2 وجہ سے. تو اس لیے کہ ان کی نیڈس ہوتی ہیں, اس سے لڑتے ہیں, اس میں لڑ سکتے ہیں, ان کو بات سمجھ آ رہی ہے. کہتے ہیں نا ان کے مارکس نے کہا تھا کہ ان کے پاس کھونے کو صرف زنجیریں ہیں, وہ لڑیں گے اپنے لیے, لوگ سمجھ آ رہے ہیں. لیکن دوسری وجہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں میرے پاس, اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو ہم کو آج ورکنگ کلاس کو ہر جگہ پوسٹر, اخباروں میں ایڈ, ٹی وی پہ ایڈ دینا شروع کر دیں گے, آؤ اور ایک حکومت بن جاؤ, ہم سب اس ملک کے اندر جو ہے اٹھا بھی لیں گے. وہ تو ایک سیکولر پارٹی بن جائے گی. وہ پیسے نہیں ہیں, یو ڈونٹ ہیو دیٹ منی. کیوں نہیں ہوتے پیسے؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ زندگی میں نوجوان جو بیٹھے ورکنگ کلاس پالیٹکس یا سوشلسٹ کی پالیٹکس, سوشلزم, پیسے آپ کو کہیں سے نہیں ملتے جناب. نہ آپ کو کیپٹلسٹ پیسہ دیتا ہے, پیسہ ہوتا ہے کس کے پاس, یا کیپٹلسٹ کے پاس, یا جاگیردار کے پاس, یا مڈل کلاس کے پاس. جاگیردار آپ کو اسی پیسے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے, اپنی ٹانگ کاٹنا, مطلب آپ سوچیں دیکھ آ رہے ہیں وہ جو ہے گا آپ کو نہیں دے گا آپ کو پیسے. کیپٹلسٹ آپ کو پیسہ نہیں دے گا. جو اردو بھی چاہتا ہے کہ جس میں رہے, اور آپ بھی ہوتے تو آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی شاید چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا. دنیا میں بہت کم کیپٹلسٹ ہیں جو سوشلسٹ ہو سکے ہیں. جو لائی تھا ایک جاگیردار تھا, چائنا کا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا جاگیردار تھا, لیکن وہ سوشلسٹ ہو گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تیسری کلاس ہوتی ہے مڈل کلاس, جاگیردار, سرمایہ دار اور مڈل کلاس. اب مڈل کلاس کو اپنے اتنے اس کے مسئلے ہوتے ہیں. مڈل کلاس ہوتی کیا ہے؟ ہیو لٹل وانٹ مور, یہ اس کلاس کے کریکٹرسٹک ہے. ہیو لٹل وانٹ مور. تو جب وہ اپنی لائف میں نکلتے ہیں باہر, تو وہ ان کے لیے ورکنگ کلاس امپورٹنٹ نہیں ہوتی. وہ اپنے لیے اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ان کے سامنے ماڈلز ہیں, کیپٹلسٹ, جاگیردار, سرمایہ دار, یہ کیا نام ہے اس کا, پولیٹیشینز,
ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अमीर लोग, रिसोर्सफुल लोग, पावरफुल लोग, उनके सामने मॉडल होते हैं, उन्हें उनको उन तक पहुंचना होता है। मिडिल क्लास हमेशा सीढ़ियां चढ़ना चाहती है तरक्की की, तो वो भी आपको वैसे नहीं देती। वो कहती है भाई कौन लोग हैं, ये कौन पागल हो गए, क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता और उसी काम। तो इसलिए जो मीर साहब ने कहा, मैं मीर साहब आपकी ज़ात से, आपके सवाल से मैं नौजवान तक थोड़ी सी बात डिटेन करना चाह रहा हूँ कि सियासी काम करने के लिए हमें फिर वर्किंग क्लास के पास जाना होता है। हम पैसे नहीं खर्च कर सकते, हम वर्किंग क्लास के पैसों से पॉलिटिक्स करते हैं, आपको पता है, या वो मिडिल क्लास के लोग अपने पैसे उसमें डालते हैं, जो सोच चुके होते हैं वो अपने पैसों से करते हैं, या वर्किंग क्लास के पास जाकर उनसे कहते हैं कि फाइटिंग फंड दो, यहाँ पे तुमने लड़ना है, तो अगर तुमने ट्रेड यूनियन की लड़ाई लड़नी है, चाहे छोटे मकसद के लिए या बड़े अल्टीमेट मकसद के लिए, बराबरी के लिए, तुम्हें फाइटिंग फंड देना है, तुम्हें हर एक को अपनी जेब से, चाहे तुम 10 रुपए कमाते हो, तुम्हें 1 रुपया इसके लिए देना पड़ेगा। तो हमें यूनियंस फॉर्म करना, यूनियंस के साथ स्ट्रगल्स करना, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम असल में एक सियासी कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं, जिसकी 3 जगह पे शाखें होती हैं। एक, मिडिल क्लास के नौजवान, तलबा और वो तमाम लोग जो कि इन नजरियात को मानते हैं। तलबा नौजवान जल्दी मान जाते हैं क्योंकि उनके भी मसाइल होते हैं, उनको पता होता है कि ज़िंदगी में जो मसाइल हैं बड़े गंभीर हैं, वो इस तरह आते हैं। फीसों से फीस देख लें, इतनी फीस है, मुसीबत पड़ी हुई है। अपर मिडिल क्लास के बच्चे नहीं आते, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, मनसब में शामिल होते हैं। नौजवान तलबा ये लोग आते हैं, ये तो जल्दी आते हैं। मिडिल क्लास के लोग कम आते हैं। मिडिल क्लास के बहुत से टीयर्स हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो एक हाईएस्ट मिडिल क्लास है, फिर हायर मिडिल क्लास है, फिर एक हायर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर एक लोएस्ट मिडिल क्लास है। मैं मुझे 7 कर रहा हूँ, 10-12 हो जाएंगे अगर आप इनकम के हिसाब से देखिए। तो पाकिस्तान में जो आप मिडिल क्लास के पास जाते हैं तो वो आपके थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसी में से आपको कॉम्पिटेंट करने होते हैं जो आपको शुरू में नजरियाती और एक्टिविज्म की बुनियादी काम करते हैं। दूसरे लेवल पे आपको 2 शाखें की बाकी, वो एक किसान और एक मजदूर है, उसके पास आप जा सकते हैं, उसके बाद आप भारत जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें, पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी रियासत ने, हमारे पूरी रियासती स्ट्रक्चर में ये मेक श्योर किया हुआ है कि गरीब तक ना पहुंच सके, इवन सियासी लोग ना पहुंच सके। उनको इतना बेचारा कर दिया है कि वो गरीब लोग भी कहते हैं यार हमें क्या बातें बता रहे हो, हमें अपने मसले पड़े हुए हैं, क्योंकि ना उनको यूबीआई दे रहे हैं, ना उनको पेंशन दे रहे हैं, ना थोड़ा बहुत भी खाता भी जब भी हो ना तो वो आपके साथ बात करता है, वो तो अपने मसाइल से नहीं कर सकता। इन्होंने हर लिहाज से जबर किया हुआ इसके ऊपर मिडिल क्लास को। लेकिन आप देखें ना, जहांगीर तरीन जो है वो शुगर मिल का मालिक है, असदारी भी शुगर मिल के मालिक है, ये भी शुगर के मालिक है। दोनों भाई में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब भी, तीनों मुख्य पार्टीज के हैं। कार्टेल एक ही है शुगर मिल्स का। जब जैसे ने कहा था कि भाई चीनी कम कर दो, तो इन्होंने जखीरा कर ली थी सबने मिलकर, इसने भी नहीं छोड़ी, बाजार भी नहीं आने दी, उन्हें सब शामिल थे। आप पूछेंगे जहांगीर तरीन साहब के जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो कितने का गन्ना खरीदते हैं साउथ पंजाब में, और क्या उनको मालूम है कि जो गन्ना जितने का खरीद रहे हैं वो आदमी गन्ना उतने का उगाता नहीं है, वो उससे ज्यादा का उगाता है, वो मर रहा है बेचारा, उनको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जो असल लोग हैं उधर जाते हुए हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हमें लोग चाहिए, तलबा चाहिए, नौजवान चाहिए, मिडिल क्लास के लोग चाहिए, इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल्स और पढ़े लिखे लोग। पाकिस्तान तो पढ़े लिखे होने का बड़ा मसला है। आप किसान के पास जाते हैं, किसान अनपढ़ होता है, आप उसको अपना ब्रोशर भी नहीं दे सकते, वो ब्रोशर पढ़ नहीं सकता। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक फायदा हुआ क्या, वो उसको देख लेता है, वो सुन लेता है, मोबाइल फोन पे आ जाता है उसका। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। आपको पता है मोबाइल फोन, क्यूबा के 59 के इनकलाब के बाद पूरी दुनिया में टेलीविजन आ गया, लेकिन वो टेलीविजन घरों में होता था, बस घर में 70 दिन टेलीविजन सारी दुनिया में मार्केट हुआ बहुत एक्सटेंसिवली। लेकिन उसके बाद कोई मूवमेंट भी खड़ी नहीं हुई, आज तक सोशल मूवमेंट नहीं खड़ी हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बेसिकली नम कर दिया वर्किंग क्लास को। उस वक्त हमें अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, इस सोशल मीडिया की जो एक ये है जो वर्किंग क्लास पर दोबारा जा सकती है मिलने। और साथ ऑफ कोर्स हम जो भी हो जाए, जिनको पढ़ना आता है, हम लोग कोशिश करते हैं, जिनको
लिखना आता है उनको, उनसे हम लिखवाते हैं, उनको उनसे लिखवा के उनकी दफ्तरों में भेजते हैं, मजदूरों किसानों को लेके आते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, लीडरशिप पैदा होती है। तो ये सारा कुछ है और ये बिल्कुल सियासी है। और ये नेक्स्ट स्टेप है पाकिस्तान के अंदर, हम नहीं पार्टी बनाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं पार्टी बनाने की, मजदूरों किसान खुद बनाएंगे। पीपल्स पार्टी मजदूरों किसानों की नुमाइंदा जमात तो हो सकती है, लेकिन वो खुद मजदूरों किसानों की जमात नहीं थी, उसमें मजदूर किसान नहीं थे ज़्यादा। अगर वो होते तो वो कुछ और दुनिया का, इस मुल्क का कुछ और नक्शा होता, इसीलिए उन्होंने बड़े गलत फैसले किए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर लोग आएंगे इस तरफ, हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिकली करना चाहिए, इस मामले में हम डेमोक्रेटिक हैं। जब तक लोग इसके अंदर आएंगे नहीं, एक अमूमी तौर पर फिजाब पैदा नहीं होगी, तो आप कोई लोगों को कोई मार के तो नहीं सोचने लेके आ सकते, ना आप लोगों को मुक़य्यद कर सकते हैं, ना आप लोगों पे जबर कर सकते हैं। तो आपको एक साइजेबल नंबर ऑफ पीपल चाहिए होता है जो आपकी बात समझे, उसके लिए आपको सहयोग करनी पड़ती है। और प्लीज आप डेफिनेटली फैसले करनी होगी। टाइम हो गया खत्म। एक पैसा का शेर मैं सुनाऊंगा, उसके बाद हम कुछ बगैर पैसा के कलाम सुने, जवाब तो मिल जाएंगे। बहुत साल पहले एक हिंदी फिल्म देखी, उसमें एक किसानों का एक गाना था, बड़ा मुझे पसंद था, 1970 से बात है, भूल पा गए। तो कुछ अर्सा पहले कहीं से, शायद कहीं आर्काइव से, किसी पुराने रसाले में से वो निकला है, वो कहीं पैसा वो कलाम नहीं छपा नहीं था, कोई नज़्म है मजदूरों के लिए। उसमें सिर्फ पहला शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सब ने शायद कहीं सुना हो। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। अब जवाब से गुजारिश है कि कुछ एक पैसा भी सुना है, उसके बाद फिर एक तो पंजाबी में है, वो पहले सुना देता हूँ। बहुत से लोग पंजाबी नहीं है, उससे माजरत होते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि पंजाबी नहीं समझते होंगे। फैसला मुझे पंजाबी में लिखा था तो मुझे पंजाबी में नहीं गाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सलीमा आजी साहब से इजाज़त ली कि मैं इसका एक लफ्ज़ चेंज कर सकूँ, तो उन्होंने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा खैर मैं वो आपकी नहीं। आप 2 केस होने वाले लिख लें, एक तो उस मल्टीनेशनल पे बोल के लफ्ज़ जो है वो चोरी की है, और एक जवाब अहमद पे इन्होंने किसी और से परमिशन लेके पैसे को कलाम चेंज कर दिया। तुसी ठीक कर रहे हो? अगर फैसला होते तो वो कहते कि चेंज कर दो। बिल्कुल ऐसे ही, रैशनल जो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने लिखा था वो पुतान जटा मर्दा के बजाय। तो क्योंकि जट अब जो है ना, वो एक बड़ा ही एक ख़ास वर्ड बन गया, और एक ख़ास बरादरी और ख़ास ज़ात को रिप्रेजेंट करता है। और कई दफ़ा अब जिस तरह की मैनिपुलेशन हो गई है, जिस तरह की सोसाइटी है, और फिर सिंध में भी काम करना है, सिंध जट नहीं है, सिंधी किसान। जिस तरह फैज़ साहब ने पंजाबी किसान को भी लिखी, तो वो जट्टा बोला था। तो हमने चूँकि पूरे पाकिस्तान के लिए करना था, सिंधी के लिए भी, बलोच के लिए भी, पंजाबी के लिए भी, पठान के लिए, तो हमने इसको चेंज किया, हमने इसको किसाना कर दिया। उठ पुतान किसाना मरदा क्यों जाए, उठ पुतान किसाना मरदा क्यों जाए, उठ पुतान किसाना मरदा क्यों जाए। बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी बांधी धरती माता। तू जगदा पालनहार, मरदा क्यों जाए, उठ पुतान किसाना मरदा क्यों जाए, उठ पुतान किसाना मरदा क्यों जाए। जर्नल कर्नल सूबेदार, डिप्टी डीसी थानेदार। जर्नल कर्नल सूबेदार, डीसी जज ते थानेदार। सारे तेरा चित्ता खावण, तुझे न बीजे तुझे न गावे। भुखे पाने सब मर जावण, ए चाकर तू सरकार मरदा क्यों जाए, पुतान किसाना मरदा क्यों जाए, पुतान किसाना मरदा क्यों जाए। कचहरी
जाने सीने चरा तकीन माने सारे का जलसा पुतानों किसानों मरदा क्यों जाए एक चलो भूल जाओ कट्ठे भूल जाओ पिछले सारे झगड़े सब बेदा एक परिवार सब खलो जाओ पुतानों किसानों मरदा क्यों जाए एक कर लो हो जाओ कट्ठे भूल जाओ पिछले सारे झगड़े सफेदा सफेदा एक परिवार मरदा क्यों जाए पुतानों किसानों मरदा क्यों जाए पुतानों किसानों मरदा क्यों जाए जे जुल्म करन हम जुल्मा वाले तू भी अपना जोर बता दे तेरा हक तेरी तलवार तेरे जोश दलेरी दे किससे कर दे नए जे होए न पुराने एक दे हिम्मत जज्बे दी मार मरदा क्यों जाए पुतानों किसानों मरदा क्यों जाए पुतानों किसानों मरदा क्यों जाए अगला वो मैं हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूही की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे बस नाम हम अहले सफा मरदूदे हरम हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे सब तख्त गिराए जाएंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी जो नाजिर भी है मंजर भी जो गायब भी है हाजिर भी जो नाजिर भी है मंजर भी उठेगा अनल हक का नारा उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो और राज करेगी कद
देखेंगे